السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب مل کے تمام حاجی صاحبان تلبیہ پڑھ لیں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک۔ کل آپ نے اور ہم نے عمرہ کا طریقہ اور کچھ ارکان کے متعلق باتیں سماعت کرنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ جب آپ یہ جان چکے اور آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ حج تمتع کرنے والے حاجی صاحبان اپنے وطن سے عمرہ کا احرام باندھ کر جائیں گے اور وہاں جا کر جب وہ عمرہ کر لیں گے تو پھر عمرہ کے ارکان کی ادائیگی کے بعد وہ حلق کرا لیں گے اور احرام سے باہر آ جائیں گے۔ احرام سے باہر آنے کے بعد اب ان کی اپنی مرضی پر ہے کہ وہ چاہیں تو نفل و عمرہ کریں، نفل طواف کریں، زیارتیں کریں، عبادتیں کریں، لیکن بہت سارے ہمارے علماء اور فقہا یہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے اپنے وطن سے مکۃ المکرمہ پہنچ کر عمرہ ادا کر لیا اور حج میں 8-10 دن 12 دن باقی ہے، تو اب اس عمرہ اور حج کے درمیان کوئی عمرہ نہ کرنا یہ بہتر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو حج کے لیے جو ہے وہ تیار رکھیں، تندرست رکھیں اور اپنے آپ کو حج کے لیے بالکل فریش رکھیں تاکہ حج کے ایام میں کوئی بیماری نہ ہو، کوئی تھکن نہ ہو۔ اس لیے جو ہے وہ عمرہ اور حج کے درمیان پھر مقامی سطح پر اگر 8-10 دن کچھ بچے ہوئے ہیں تو نیا عمرہ کرنے کی بجائے کوشش یہ کی جائے کہ نفل طواف کریں، تلاوت کریں، عبادتیں کریں وغیرہ وغیرہ۔ اور اگر کوئی بندہ جوان ہے، اس کو ایسا لگتا ہے کہ عمرہ کرنے سے مجھے ارکان حج میں کوئی دقت یا کوئی تکلیف یا کوئی تکن، کوئی بیماری نہیں محسوس ہوگی، اگر وہ عمرہ کرنا چاہے تو کوئی سخت حکم نہیں ہے، اس کے اپنے ذوق اور شوق پہ بات ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ عمرہ اس درمیان بیچ میں نہ کریں۔ اب آپ مکۃ المکرمہ میں ہے، وہاں کی ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے، لیکن وہاں کا ایک گناہ 1,00,000 گناہ کے برابر بھی ہے۔ حالانکہ بہت سارے لوگ جاتے ہیں حج کے لیے، لیکن وہاں سے لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ کے فضول کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ لوگ فون پہ اتنی لمبی لمبی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ابھی یہ ہوا، ابھی وہ ہوا، پھر وہ جھوٹ بھی بول رہے ہوتے ہیں۔ اب سوچئے کہ آپ ہندوستان میں اگر ایک جھوٹ بولیں تو آپ کا 1 گناہ لکھا جائے گا، لیکن اگر آپ مکے میں ایک جھوٹ بولیں تو آپ کا 1,00,000 گناہ لکھا جائے گا۔ تو ہم اپنے آپ کو وہاں جنتی بنانے کے لیے گئے ہیں یا جہنمی بنانے کے لیے گئے ہیں، یہ بھی۔ پھر اس کے بعد وہاں کچھ لوگوں کا ایک اپنا معمول ہو جاتا ہے کہ وہ وہاں پر بیٹھ کر کے جو ہے وہ گروپ بنا کر بیٹھے ہوتے ہیں، بیڑی سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں، بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کو بات کرنے کا بھرپور موقع اگر ملا ہے تو وہ
مکۃ المکرمہ میں ملا ہے۔ حالانکہ یہ شیطان کا بڑا مکر ہے، فریب ہے کہ وہاں عبادت سے توجہ کو ہٹانے کے لیے شیطان وہاں بھرپور جو ہے وہ آپ پر محنت کرتا ہے۔ تو ایسی صورت میں دوستیاں، رشتہ داریاں سب اپنی جگہ ہیں، لیکن کوشش کریں کہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزاریں اور زیادہ سے زیادہ وقت آپ اپنا حرم میں گزاریں، کیونکہ ہم یہاں سے حرم دیکھنے کے کتنے شوقین ہوتے ہیں، لیکن وہاں جانے کے بعد شیطان ایسی سستی دلاتا ہے کہ لوگ رات و دن سونے میں گزارتے ہیں، کچھ لوگ وہاں فلمیں بھی دیکھتے ہیں۔ اللہ رحم و کرم فرمائے، اور اب تو واٹس ایپ کا اور انٹرنیٹ کا دور ہے، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائیں، اور زیادہ سے زیادہ وقت اللہ ہمیں حرم میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں، کیونکہ زندگی میں یہ لمحے بار بار نہیں آتے، یہ غنیمت کا موقع ہے، بہت عبادت کرنا چاہیے۔ محترم حاجی صاحبان، اب ہمیں انتظار ہے حج کے ایام کا۔ عام طور پر اگر آپ وہاں پر موجود ہیں تو ایسی صورت میں میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ 5 ذی الحجہ کو یا 6 ذی الحجہ کو پھر غسل کر کے، احرام کی نیت سے غسل کر کے 6 تک تو آپ کو احرام 5 یا 6 کو باندھ لینا چاہیے۔ اس کی وجہ بھی آپ کو آگے سمجھ میں آئے گی۔ حالانکہ آپ 8 تاریخ کی صبح تک باندھ سکتے ہیں، 7 تاریخ کی رات تک باندھ سکتے ہیں، اجازت ہے، لیکن 5 یا 6 کا مشورہ آپ کو اس لیے دیا جا رہا ہے کہ آپ جیسے آپ نے غسل کیا تھا احرام سے پہلے، ویسے ہی آپ غسل کریں گے، خوب مل کر کے نہائیں گے، اگر جسم پر غیر ضروری بال پھر آ گئے ہیں تو اس کو نکال لیں گے، ناخن کاٹ لیں گے۔ حالانکہ وہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہوگا، اور آپ یہ مسئلہ ہندوستان میں سنتے رہتے ہیں کہ ذی الحجہ کا چاند دکھنے کے بعد ناخن نہیں کاٹنا چاہیے، جو ہے وہ بال وغیرہ نہیں نکالنا چاہیے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو حج کے لیے نہیں گئے ہیں، ان کے لیے، کیونکہ ہم قربانی کرتے ہیں تو قربانی کرنے والے کے لیے بھی اور جو قربانی نہیں کرتے ان کے لیے بھی سنت یہ ہے کہ چاند دکھنے سے لے کے قربانی کرنے تک قربانی کرنے والوں کے لیے، اور چاند دکھنے سے لے کر عید کی نماز پڑھنے تک قربانی نہیں کرنے والوں کے لیے ناخن وغیرہ کاٹنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن وہاں پر آپ کو اس کی اجازت ہوگی احرام باندھنے سے پہلے، کیونکہ یہ وہاں کے لیے سنت ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ نہا لیں، اس کے بعد آپ اپنے کمرے پر ہی آپ کو عمرہ کا احرام باندھنے کے لیے یا مسجد عائشہ جانا ہوتا ہے یا جیرانہ جانا ہوتا ہے، لیکن حج کا احرام باندھنے کے لیے آپ کو حدود حرم سے باہر کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے کمرے پر ہی وہ احرام کی چادریں باندھ سکتے ہیں، جیسا کہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اب ایک مرتبہ پھر یاد دہانی کے لیے اور آپ کے ذہن میں تازہ ہو جائے، پھر میں آپ کو احرام باندھ کر کے بتاتا ہوں، تاکہ جو لوگوں نے شاید وہ منظر کل نہیں دیکھا تھا وہ آج پھر دیکھ لیں، ان کے ذہن میں پھر تازہ ہو جائے، اور ان کو احرام باندھنے کا طریقہ ایک مرتبہ پھر ان کے ذہن کے اندر آ جائے۔ اور وہ کوئی مشکل نہیں ہے، میں نے کل آپ کو بتایا تھا، بہت آسان ہے، اس طریقے سے احرام باندھیں۔ نیچے کی چادر جو ہے وہ اس کے جو 3 طریقے بتائے تھے، ایک طریقہ تو وہی جو ہم اپنی لنگی باندھتے ہیں اس طرح سے، اور دوسرا طریقہ یہ کہ دایاں حصہ جو ہے اس طرف بڑا کر لیں، بایاں حصہ یہ چھوٹا، اور اس کو اس طریقے سے کر کے اپنی سہولت کے مطابق اپنے جسم کے جو ہے وہ حجم کے مطابق آپ اس کو اس طریقے سے جو ہے وہ پلٹ دیں، اور پھر اس پہ جو ہے وہ بیلٹ لگا لیں۔ وہ جو دوسرا طریقہ بتایا تھا وہ یہ کہ دونوں کنارے ملا کر کے، جس میں ستر پوشی زیادہ ہیں، دونوں کنارے اس طریقے سے ملا لیں آپ۔ اور میری گزارش ہوگی کہ آپ اپنے گھر جا کر یعنی کہ سفر شروع کرنے سے پہلے بھی گھر میں اس کی 1-2 مرتبہ پریکٹس کر لیں کہ آپ کس طریقے سے اس کو باندھیں گے۔ یہ اس طریقے سے آپ اپنی سہولت کے مطابق، اور پھر وہ بیلٹ میں نے کہا تھا کہ کمر کسنے کی نیت سے نہیں، بلکہ آپ یہ بیلٹ باندھیں جس میں رقم وغیرہ رکھی جا سکتی ہے، ضرورت کی چیزیں رکھی جا سکتی ہے، اس کو اس طریقے سے باندھ لیں، اور پھر جو ہے وہ آپ اوپر کی چادر کو اس طرح اوڑھ لیں۔ یہ آپ کے
احرام ہو گیا. یہ آپ کا احرام ہو گیا. ٹھیک ہے. اس طرح سے اب آپ نے احرام باندھ لیا. وہ میں آپ کو امامہ بھی اتار اس لیے دیتا ہوں تاکہ کسی کو مغالطہ نہ رہے کہ بھئی انہوں نے تو امامہ وہاں پہنا تھا. کچھ لوگ جو ہے وہ مغالطے پڑ جاتے ہیں. تو آپ کو سر بھی کھلا کر لینا ہے. ٹھیک ہے. اب چونکہ آپ نے اپنے کمرے پر یہ چادریں اوڑھ لی, اب آپ یہ چادریں اوڑھ کر حرم شریف چلے جائیں. اگر ممکن ہو تو حرم شریف چلے جائیں, بلکہ جائیں. 5 یا 6 تاریخ کو احرام باندھنے کے لیے اسی لیے کہتا ہوں کہ اس دن آپ کو حرم جانے میں آسانی ہوگی, اور 7 تاریخ کے مقابل میں آپ کو بھیڑ کچھ کم ہوگی. حالانکہ بھیڑ اب کبھی کم نہیں رہتی ہے, سال بھر تو بھیڑ رہتی ہے, اور حج کے ایام میں تو پورا مطاف کھچا کھچ ہو جاتا ہے. ویسے آپ کے لیے مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ حرم میں آپ کو لوگ کم ملے, یعنی اور وقت کے مقابلے میں جو لوگ کم ہوتے ہیں وہ وقت ہوتا ہے اشراق کا, کیونکہ اکثر لوگ تہجد کے لیے حرم میں آتے ہیں اور پھر وہ فجر پڑھ کر جاتے ہیں, اور اکثر لوگ جو ہے وہ فجر کی نماز کے بعد طواف کرتے ہیں, اور طواف کر کے اشراق کے وقت تک نکلتے ہیں, اور پھر وہ 11 بجے سے پہلے تک, یعنی یہ سمجھ لیں کہ 6 بجے 6:30 بجے سے لے کر 11 بجے تک حرم کچھ اور وقتوں کے مقابلے میں خالی ہوتا ہے. تو اشراق پڑھ کر جو لوگ آرام کے لیے نکلتے ہیں, اگر آپ فجر کی نماز کے وقت چلے جائیں تو آپ کو ایسی صورت میں حرم کچھ خالی مل جائے گا انشاءاللہ. یا پھر رات میں 12 بجے سے لے کر تہجد سے پہلے تک تھوڑا سا کم, یعنی کہ لوگوں کا رش کم ہو جاتا ہے. یہ 2 ٹائم ہے, اس ٹائم کو آپ پکڑیں گے تو آپ کے لیے آسانی رہے گی. اب آپ یہ چادریں اوڑھ کر کے حرم میں پہنچے. حرم میں پہنچنے کے بعد آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے, جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا ایئرپورٹ پر کہ اس طریقے سے آپ سر پہ چادر اوڑھ کر پھر جو ہے وہ 2 رکعت نماز نفل ادا کریں, اور مکروہ وقت نہیں ہو تو نفل پڑھ کر سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ. یہ آپ احرام کی نیت سے 2 رکعت نماز پڑھیں. خواتین کے لیے بھی یہی ہے. خواتین کے لیے جیسا کہ کل ہم نے مسئلہ بتایا تھا کہ معمول کے کپڑے میں عورتیں حج کا احرام اس کی نیت کر سکتی ہیں, لیکن وہ جو احرام کے نام سے جو اسکارف وغیرہ یا رومالی وغیرہ جو ملتی ہے وہ اس کو باندھ لیں, اور 2 رکعت نماز عورتیں بھی احرام کی نیت سے جو ہے وہ پڑھیں. اور جب احرام کی نیت سے آپ پڑھ لیں تو مرد حضرات سر سے چادر اتار کر پھر اس کے بعد حج کی نیت کریں, اور عورتیں بھی جو ہے وہ سر پر جو وہ اسکارف وغیرہ باندھا ہے وہ باندھے ہوئے ہی, کیونکہ ان کو تو سر کھلا رکھنا کسی حالت میں جائز نہیں ہے, احرام کی حالت میں تو اور بڑا گناہ ہے. تو لیکن مردوں کے لیے سر سے جو ہے وہ ٹوپی رومال چادر وغیرہ سب ہٹا کر سر کھلا کرنا ہوتا ہے, اور اس کے بعد پھر آپ حج کی نیت کریں گے. یہ حرم میں ہی کریں گے. اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی. آپ نے حج کی نیت کی, اے اللہ میں نے حج کی نیت کی, تو اس کو میرے لیے آسان فرما اور میری طرف سے قبول فرما. اور اگر زبان سے نیت نہیں کر سکتے تو دل میں کہ اللہ پاک میں تیرے لیے حج کی نیت کرتا ہوں اور اس کو میرے لیے آسان کر دے, اور میری طرف سے اس حج کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرما دے. آپ دل میں اس کی نیت کریں گے, اور نیت کرنے کے بعد پھر آپ بلند آواز سے لبیک پڑھیں گے, جیسے آپ نے کل پڑھی تھی, ابھی آپ نے پڑھی. ذرا سب مل کر کے بلند آواز سے, کیونکہ پڑھیں گے تو یاد ہو جائے گا. سب خواتین و حضرات سب مل کر پڑھیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک
ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. بار بار لبیک پڑھیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوگی. آئیے ایک بار پھر پڑھتے ہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. آپ لبیک پڑھیں گے. لبیک پڑھی، حج کی نیت کی. اب آپ پر احرام کی وہ ساری پابندیاں لوٹ آ گئی جو آپ پر، جو کل ہم نے آپ کو بتائی تھی کہ احرام کی حالت میں کون کون سی چیزیں ناجائز و حرام ہے. کل آپ اس کو سن چکے ہیں. اب آپ پر احرام کی پابندیاں آ گئی ہے اور آپ نے 5 یا 6 تاریخ کو حج کا احرام باندھ لیا ہے. اب یہ احرام اس وقت تک آپ کے بدن پر رہے گا جب تک آپ قربانی کر کے حلق نہیں کروا لیتے، یعنی کہ آپ اپنے سر سے بال نہیں نکلوا لیتے، اس وقت تک یہ احرام رہے گا. ٹھیک ہے. حج جو ہے مشکل نہیں ہے. 8، 9، 10 اور 11 اور بعض مرتبہ 12، یعنی 5 دنوں کے اندر، یہ جو 5 دن ہے نا، 5 دنوں کا نام حج ہے. 5 دن میں حج ہوتا ہے اور یہی 5 دن آپ کو توجہ سے سننے ہیں. صرف ذہن میں بٹھانا ہے پہلے دن کیا کرنا ہے، دوسرے دن کیا کرنا ہے، تیسرے دن کیا کرنا ہے، چوتھے دن کیا کرنا ہے، 5ویں دن کیا کرنا ہے. ہم گھبراتے ہیں، مجھے کچھ پڑھنا نہیں آتا مولانا صاحب، کچھ پڑھنا نہیں آتا، میں کیا کروں گا وہاں. حج میں کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی ایسی چیز حج میں نہیں ہے جس کا پڑھنا فرض یا واجب ہو. کوئی چیز حج میں پڑھنے کی نہیں ہے. حج میں ارکان ادا کرنا ہے، اس میں آپ درود شریف پڑھیں، ربنا آتنا پڑھیں، تیسرا کلمہ پڑھیں، قرآن شریف کی تلاوت کریں. آپ کو جو آتا ہے، کچھ نہیں آتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں. یہ تو سب کو آتا ہے نا، کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. بہت سارے لوگ گھبراتے ہیں کہ مولانا صاحب میں حج کو جا رہا ہوں، یا اور خواتین کہتی ہیں حج کو جا رہی ہوں، مجھے تو کچھ نہیں آتا، میں تو انگوٹھا چھاپوں، مجھے تو کچھ پڑھنا نہیں آتا. حضور علیہ السلام یہ سب جانتے ہیں. حضور جانتے تھے کہ میری امت میں کچھ بے پڑھے لکھے بھی لوگ ہوں گے. میرے آقا نے کوئی پڑھنے کی چیز رکھی نہیں، یعنی اس میں کوئی فرض واجب. دعائیں ہیں حج میں، پڑھنے کی دعائیں ہیں، لیکن کوئی ایسی دعا حج میں پڑھنے کی نہیں ہے کہ جس کو اگر ہم نے چھوڑ دیا تو ہمارے حج پر اس کا کوئی اثر پڑ سکتا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو اب آپ نے احرام باندھ لیا، لبیک پڑھ لی، احرام کی پابندی آپ پر عائد ہو گئی، وہی ساری چیزیں آپ پر لازم آ گئی. اب آپ کو پہلا کام یہ کرنا ہے کہ آپ کو کعبہ شریف کا طواف کرنا ہے. ٹھیک ہے. کعبۃ اللہ شریف کا طواف کرنا ہے احرام کی حالت میں. لیکن ہمارا مشورہ یہ ہے کہ کعبے کے طواف کے بعد آپ صفا مروہ کی سعی بھی آج ہی کر لیں. یعنی جس دن آپ نے احرام باندھ لیا، احرام کی نیت کر لی ہے، حج کی نیت کر لی ہے، اور ایک طواف آپ کعبے کا کریں گے اور صفا مروہ کی سعی بھی کریں گے. تو یہ جو سعی جو ہے نا، یہ سعی اس طواف کے ساتھ لازم نہیں ہے، بلکہ یہ جو سعی ہے یہ طواف زیارت جو حج کا فرض ہے یہ اس کے ساتھ لازم ہے. لیکن چونکہ آپ جو وہ 3 دن تک مسلسل ارکان ادا کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، تو اس دن بھیڑ بھی زیادہ ہوتی ہے اور سعی کرنے میں اس دن تھکن بھی لگتی ہے. تو اسلام نے ہمیں یہ آسانی بتائی ہے کہ وہ طواف زیارت والی سعی ہم آج بھی کر سکتے ہیں. یعنی پہلے بھی، حج سے پہلے بھی، جو حج کے بعد والی سعی ہے وہ حج سے پہلے بھی کی جا سکتی ہے. تو اس لیے آپ نے کل یہ مسئلہ سنا تھا کہ وہ طواف جس کے بعد صفا مروہ کی سعی کرنے کی آپ کی نیت ہو، تو اس طواف میں آپ کو رمل بھی کرنا ہوگا اور استبا بھی کرنا ہوگا. استبا مطلب یہ اس طریقے سے آپ کو بغل کے نیچے سے، سیدھی بغل کے نیچے سے چادر نکال کر
الٹے کندھے پر ڈالنا، اس کو استبا کہتے ہیں، اور اس کو چھوٹے چھوٹے قدم ہاتھ ہلا کر چلنے کو رمل کہتے ہیں۔ استبا جو ہوگا یعنی یہ شانہ کندھا کھولنا، یہ 7 چکر میں ہوگا، اور رمل جو ہوگا وہ صرف 3 چکر میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ نے احرام باندھا، حج کی نیت کی، نیت کرنے کے بعد آپ کل جیسے میں نے طریقہ بتایا تھا کعبے کے طواف کا، ویسے ہی آپ نیت کریں گے، نیت کرنے کے بعد استلام کریں گے، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ آپ شروع کریں گے حجر اسود سے لے کے حجر اسود تک 1 چکر، پھر دوسرا چکر، پھر تیسرا چکر۔ جب آپ کے 7 چکر مکمل ہو جائیں گے، پھر 8ویں مرتبہ آپ پھر استلام کریں گے۔ چکر 7 ہوں گے اور استلام حجر اسود کا 8 مرتبہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر آپ اپنے کندھے کو ڈھانک لیں طواف کے بعد، کیونکہ کندھا کھولنا صرف طواف میں ہے، اور وہ بھی اس طواف میں جس طواف کے بعد ہمیں صفا مروہ کی سعی کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے کندھا ڈھانک لیا، پھر اس کے بعد اب ہمیں کیا کرنا ہے، 2 رکعت نماز ہم کو واجب الطواف، اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو 2 رکعت ہمیں واجب الطواف مقام ابراہیم کے پیچھے جہاں بھی جگہ ملے 2 رکعت نماز۔ کچھ لوگ بالکل وہیں اس کے قریب، پیچھے کا مطلب کیا سمجھتے ہیں، بالکل وہیں، اور وہاں پڑھتے ہیں تو نماز صحیح طور پہ پڑھ نہیں پاتے، کیوں؟ کیونکہ بھیڑ ہوتی نا، ازدحام ہوتا ہے، لوگ طواف کر رہے ہوتے ہیں، وہ وہاں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتے ہیں، لوگ ان کو دھکا بھی دیتے ہیں، ڈکیل بھی دیتے ہیں، کچھ لوگوں کو تو نماز کی حالت میں ہی جو ہے وہ ہٹا دیا جاتا ہے، وہاں بالکل نہیں پڑھیں۔ پیچھے کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے پیچھے آپ کو جہاں آپ اطمینان سے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں وہاں پڑھیں، اور اگر پیچھے اتنی بھیڑ ہو کہ آپ کو جگہ نہ ملے تو کوئی لازم نہیں ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے کہ آپ مقام ابراہیم کے پیچھے ہی پڑھیں، سنت ہے۔ آپ کو اگر وہاں جگہ نہیں ملتی تو وہاں کی زبردستی گھسنے کی یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پورے حرم میں جہاں بھی جگہ ملے وہاں پر آپ طواف کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ پھر وہ دعا جو ہم نے آپ کو بتائی تھی کہ آقا علیہ السلام نے مقام ابراہیم کی جو دعا تعلیم فرمائی کہ اگر جو اس دعا کو پڑھ لے گا وہ نہ چاہے بھی تو اللہ اسے مالا مال کر دے گا، دولت مند کر دے گا۔ اللہم انک تعلم السر وعلانیتی، کل پوری دعا میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی، وہ دعا اگر آپ چاہیں تو پڑھیں، اگر بغیر دیکھے نہیں پڑھ سکتے دیکھ کر کے پڑھیں، اس کی برکتیں حاصل کریں۔ پھر اس کے بعد دعا کریں، خوب کثرت سے دعا کریں، گڑ گڑا کر دعا کریں کہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ پھر اس کے بعد زمزم پی لیں، جیسے کہ کل آپ نے سنا، زمزم پینے کے بعد پھر آپ جائیں اور صفا مروہ کی سعی کریں۔ سعی کرنے کا طریقہ وہی ہے جو کل ہم نے آپ کو بتایا تھا، صفا سے لے کے مروہ تک پہلا چکر، مروہ سے لے کے صفا تک دوسرا چکر، اس طریقے سے میلین اخضرین جو ہرے رنگ کی لائٹ ہوتی ہے، ہرے رنگ سے ہرے رنگ کی لائٹ تک کے دوڑنا ہے مردوں کے لیے، عورتوں کو تھوڑا سا معمول سے ہٹ کر تیز چلنا ہے، یہ سنت ہے، اور وہاں دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اور جب صحیح کریں، ایک بات اور مسئلہ آپ کو بتا دیتا ہوں آسانی کے لیے، طواف کے لیے وضو لازمی ہے، بغیر وضو کے طواف نہیں ہوگا۔ ایک بات، کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ طواف کرتے کرتے کہ اچانک استنجا کی حاجت ہو گئی یا وضو ہی ٹوٹ گیا، تو ایسی صورت میں کیا کریں؟ ایسی صورت میں یہ کریں کہ اگر وضو ٹوٹ گیا تو جہاں اپنے طواف کا جو چکر چھوڑا تھا وہیں سے چلے جائیں، وضو کر لیں، یا استنجا لگی ہو تو وہاں سے چلے جائیں، وضو کر لیں۔ وضو کرنے کے بعد جب آپ آئیں، اگر آپ نے 4 چکر کر لیے تھے تو وضو کرنے کے بعد جب آپ آئیں گے تو پھر نئے سرے سے طواف شروع نہیں کریں گے، بلکہ استلام کر کے نیا چکر، نیا طواف نہیں بلکہ نیا چکر کریں گے استلام کر کے۔ اب جو آپ کا چکر ہوگا وہ 5واں، 6واں اور 7واں ہوگا۔ اور اگر آپ نے 4 چکر سے کم کیے تھے، 2 کیے تھے یا 3 کیے تھے یا 1 کیے تھے، وضو ٹوٹ گیا یا استنجا کی حاجت ہو گئی، اب آپ وضو کر کے آئیں گے تو افضل یہ ہے کہ آپ طواف نئے سرے سے کریں، اور اگر آپ اسی کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں تو بھی کر سکتے ہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اگر 4 چکر سے کم ہوا تھا تو ایسی صورت میں نیا طواف کریں، اور 4 ہو گیا تھا یا 4 سے زیادہ ہوا تھا تو اسی کو آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ تو طواف کے لیے وضو لازمی ہے، لیکن سعی کے لیے
وضو لازمی نہیں ہے بلکہ مستحب ہے اور افضل ہے. یعنی اگر اللہ نہ کرے کسی کا وضو ٹوٹ گیا، اور چونکہ وضو خانہ بہت دور ہوتا ہے، بلکہ اب ایسا ہو گیا ہے کہ حرم میں کچھ مقامات پر ان لوگوں نے وضو خانے، صرف وضو خانے بنا دیے ہیں، لیکن اگر استنجا کی حاجت ہو تو مکمل حرم سے نکل کر پھر وہاں تک جانے آنے میں 20-25 منٹ تو لگ ہی جاتا ہے. تو لیکن اگر وضو کرنا چاہیں تو جگہ جگہ پر اب ان لوگوں نے وضو خانے بنا دیے ہیں اور وہاں پر آپ وضو کر سکتے ہیں. پہلے یہ تھا کہ حرم سے باہر نکل کے وضو کے لیے بھی جانا پڑتا تھا، اب الحمدللہ سہولت پر سہولت ہوتی جا رہی ہے. تو مستحب ہے کہ مستحب ہے کہ وضو کے ساتھ صحیح کریں، لیکن اگر وضو ٹوٹ گیا ہے تو بغیر وضو کے بھی صحیح کی جا سکتی ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ وضو کے ساتھ کریں، اس کی برکتیں اور اس کا اجر زیادہ ہیں. تو آپ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، پھر آپ کا 7واں چکر مروہ پر پورا ہو جائے گا. لیکن کل آپ نے کیا سنا تھا کہ جب 7واں چکر آپ کا مروہ پہ پورا ہو گیا تو آپ نے کیا کیا تھا؟ حلق کرایا تھا. لیکن آپ کو آج حلق نہیں کرانا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے حج کا احرام باندھا ہے. آپ نے حج کا احرام باندھا ہے تو اور یہ اب آپ کے حج کے ارکان شروع ہو چکے ہیں. تو اب آپ نے جو ہے وہ یہ کر لیا. اب آپ کو طواف زیارت کے ساتھ صحیح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن وہ لوگ جن لوگوں نے احرام باندھنے کے بعد نفلی طواف کیا اور انہوں نے صحیح نہیں کی تو ان کو طواف زیارت کے ساتھ صحیح کرنا لازمی ہے. ٹھیک ہے. اب جو لوگ احرام باندھنے کے بعد اگر صرف طواف کرنا چاہتے ہیں تو وہ حضرات رمل اور استباء نہیں کریں گے. احرام کی حالت میں بھی یعنی اس طریقے سے کپڑا نکال کے وہ کندھے پہ ڈال کر نہیں کریں گے، کیونکہ اگر ان کو صحیح نہیں کرنا ہے تو ایسی صورت میں وہ اسی طریقے سے کندھے ڈھک کر کے طواف کریں گے. ٹھیک ہے. طواف ہو گیا، صحیح ہو گئی. اب آپ کا انتظار ہے حج کے ایام کا. اب آپ نے 5 کو باندھا تو 7 کی رات تک، یا آپ نے 6 کو باندھا تو 7 کی رات تک اب آپ کو کوئی رکن ادا کرنا نہیں ہے. اگر اللہ آپ کو توفیق دے آپ نفل طواف کریں، نفلی نماز پڑھیں، تلاوت کریں، درود شریف پڑھیں. حرم میں نفل نماز پڑھنے سے زیادہ نفل طواف کو اہمیت ہے، کیونکہ ہم نفل نماز تو کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن طواف صرف ہمیں حرم میں نصیب ہوتا ہے. اس لیے وہاں نفل نماز سے زیادہ طواف کرنے پر توجہ دیں، اس کی بڑی برکتیں ہیں. اب 7 ذی الحجہ آ گئی تو عام طور پر ٹور والے اور کمیٹی والے یہی کرتے ہیں کہ حاجیوں کی سہولت کے لیے وہ 7 کی رات میں ہی ان کو منی لے کر چلے جاتے ہیں. حالانکہ سنت کیا ہے؟ سنت یہ ہے کہ حج 8 ذی الحجہ سے شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور 8 تاریخ کو ہم کو ظہر سے پہلے پہلے منی پہنچنا یہ سنت ہے. 8 تاریخ کو ظہر سے پہلے پہلے منی پہنچنا سنت ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 8 تاریخ کی اشراق کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم منی کے لیے روانہ ہوئے. جب سورج چڑھ گیا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم منی کے لیے روانہ ہوئے. تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ نہیں ہم صبح ہی جائیں گے، ہم رات کو نہیں جائیں گے، خلاف سنت ہے. تو ایسی صورت میں ایک سنت کو پانے کے لیے آپ پریشان ہوتے ہیں. پریشان اس لیے ہوتے ہیں کہ اگر وہ صبح کو بس میں آپ کو لے جاتے ہیں تو ٹریفک میں آپ پریشان ہو جائیں گے. تو وہ آپ کی سہولت چاہتے ہیں. اگر بہت اچھی بات ہے، ایک سنت پر عمل کرنے کا ثواب 100 شہیدوں کے برابر ملتا ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے. اگر آپ پیدل حج کریں تو ایسی صورت میں آپ پھر 8 کو صبح کے بعد ہی جائیں. بلکہ عزیزیہ میں جو رکتے ہیں ان کے لیے تو آسانی ہے. ٹور والے بھی عام طور پہ جو حج کے ایام ہیں وہ ایام میں وہ لوگ بہت سارے ٹور والے ان کو عزیزیہ میں ہی روکتے ہیں. تو عزیزیہ والوں کے لیے منی قریب ہوتا ہے، بلکہ بہت قریب ہوتا ہے، وہ پیدل چل کے بھی جا سکتے ہیں. اور میں تو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ اگر اللہ نے قوت اور طاقت دی ہے تو پیدل جانا چاہیے، کیونکہ ایک قدم پر حج کے لیے جو پیدل جاتا ہے ایک قدم پر 700 کروڑ نیکیاں ملتی ہے. کتنی؟ 700 کروڑ نیکیاں. الحمدللہ تحدیث نعمت کے لیے جب میں حج کے لیے گیا تھا تو اس وقت میری عمر 20 سال کی تھی اور الحمدللہ تعالی ہم نے پیدل ہی حج کیا تھا. اور یہ میری خوش نصیبی تھی کہ حج کی سعادت بڑے بڑے بزرگوں کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائی. جس قافلے میں میں شریک تھا اس میں حضور مفکر اسلام
علامہ قمرالزمان خان صاحب اعظمی بھی تھے، حضور امیر سنی دعوت اسلامی بھی تھے، بلبل باغ مدینہ قاری رضوان خان صاحب بھی تھے، جس ٹور میں تھا اس ٹور میں غازی ملت سید ہاشمی میاں صاحب بھی تھے، قائد ملت سید محمود اشرف صاحب بھی تھے، یعنی کہ ایک وہ بڑے بڑے علماء اور بزرگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ شرف نصیب فرمایا۔ ویسے تو شرف تو سبھی کو نصیب ہوتا ہے، کیونکہ مینا میں جا کر ہم کسی سے ملے نہ ملے، اس مینا کے اندر تو سارے حاجی ایک ساتھ جمع ہو ہی جاتے ہیں، بلکہ حاجی تو حاجی ہے، روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ انبیاء کرام بھی ہوتے ہیں، انبیاء کرام بھی ہوتے ہیں، بلکہ ہمارے بعض صوفیاء کرام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ہر سال حج میں موجود ہوتے ہیں۔ ہمارے بعض صوفیاء کرام نے فرمایا کہ ہر سال جو وہ آقا کریم علیہ السلام خود ہوتے ہیں، بلکہ دو انبیاء کرام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر ہیں وہ بھی وہاں پر تو ہر سال آتے ہی ہے، جیسے حضرت سیدنا خضر علیہ السلام۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام کا تو کاروبار ہی یہ ہے کہ وہ مینا میں جانور بیچتے ہیں، اور ایک یعنی کہ اس دن جانور بیچ کر وہ اتنا کما لیتے ہیں کہ ان کو سال بھر تک کہ وہ رقم کام آتی ہے، یعنی سال بھر وہ کوئی کاروبار نہیں کرتے حضرت خضر، بس وہ جانور قربانی کے بیچتے ہیں حاجیوں کو، اور اسی میں اللہ ان کو اتنا دے دیتا ہے کہ ان کو وہ سال بھر کام آتی ہے۔ بعض بزرگوں نے یہ بھی فرمایا ہے۔ اور حضرت سیدنا الیاس علیہ السلام، حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، اور ہمارے آقا، اور بھی بلکہ بعض بزرگوں نے تو کہا کہ جتنے انبیاء ہیں وہ سب حج میں شریک رہتے ہیں، اس لیے کہ انبیاء کرام کا زندہ ہونا، ان کا قبروں میں نمازیں پڑھنا، ان کا جو ہے وہ لوگوں سے ملاقاتیں کرنا، یہ سب روایتوں سے ثابت ہے۔ اور پھر اولیاء کرام، بڑے بڑے اولیاء کرام، ایک بات اسی لیے قرآن کیا کہتا ہے، ولا رفثا ولا فسوقا ولا جدالا فی الحج، کہ حج میں فحش بات نہیں، لڑائی جھگڑا نہیں۔ آپ کسی حاجی سے نہ الجھیں، آپ کسی حاجی سے جھگڑا نہیں کریں۔ ممکن ہے جس سے آپ جھگڑا کر رہے وہی اللہ کا بہت بڑا ولی ہو، تو آپ کی بننے کی بجائے تو بگڑ جائے گی نا، آپ کو کیا پتہ، کسی کی پیشانی پہ تھوڑی لکھا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے، تو اس لیے وہاں جھگڑا فساد نہیں کریں۔ غصہ بہت آتا ہے، شیطان بہکاتا ہے، رگوں میں خون کے ساتھ دوڑتا ہے شیطان، اس سے لڑ، اس سے بھیڑ، یہ کر وہ کر، تو یہ سارے معاملات اور مسائل ہوتے ہیں، لیکن ہمیں بہت صبر کرنا ہے۔ مقبول حج کی نشانی یہ ہے کہ اس میں آپ نے کوئی فحش بات نہیں کی، کسی کو گالی گلوچ نہیں کی، کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کی، ان ساری چیزوں کا آپ خیال کریں۔ تو بہت سارے لوگ تو ٹور والے سے لڑنے لگتے ہیں، کھانے کے معاملے کو لے کر، انتظامی معاملے کو لے کر، اور کچھ لوگ کمیٹی والوں سے لڑنے لگتے ہیں، کس بنیاد پہ، ہم کو کھانا نہیں ملا۔ ارے اللہ کے بندے، ہندوستان میں 4 لوگوں تو خود کھلاتا ہے، اور وہاں تو کھانے کے لیے لڑ رہا ہے۔ اور پھر ایک چیز یہ بھی ہے، بزرگوں نے فرمایا ایام الحج میں کم سے کم کھاؤ، وہاں کم کھانے کی برکتیں، کیونکہ پیٹ خالی رہے گا تو اللہ کا نور پیٹ میں اترے گا اور سستی نہیں ہوگی۔ ویسے بھی وہاں کم کھانے کے لیے ہے، لیکن لوگ پتہ نہیں، وہاں ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کے ذوق کو دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے بیچارہ یہ مینا میں آج صرف کھانے کے لیے تشریف لائے ہیں، ایسا لوگوں کو لگتا ہے۔ اللہ کے لیے ایسا نہیں کریں، بہت صبر سے کام لیں۔ آپ حج کے لیے آئیں، اس کی برکتیں مکمل اٹھانے کی کوشش کریں۔ تو اگر 7 تاریخ کو رات میں ٹور والے یا کمیٹی والے لے جاتے ہیں اور آپ کو پیدل نہیں جانا ہے، تو ایسی صورت میں آپ ان کے ساتھ بس میں بیٹھ کر چلے جائیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر آپ پیدل جانا چاہتے ہیں تو آپ صبح کو نکلیں۔ پیدل جانے والوں کے لیے کچھ ضروری ہدایات۔ نمبر 1 کہ آپ کا جو معلم ہے اس معلم کا نمبر آپ معلوم کر لیں، خیمہ نمبر، کیونکہ سارے خیمے جو ہوتے ہیں وہ سب ایک جیسے ہوتے ہیں، ہم کو پتہ نہیں چلتا ہے۔ تو ایسی صورت میں معلم کے جو لوگ ہیں ان کا فون نمبر، خیمے کا نمبر، وہ سب آپ سیریل نمبر لے کر کے پھر پیدل جائیں، ورنہ پتہ چلا کہ آپ بھٹکتے رہیں گے، پریشان ہوتے رہیں گے۔ اس لیے ان چیزوں کا خیال کریں۔ بہرحال آپ کو ظہر سے پہلے پہنچ جانا ہے مینا میں۔ 8 تاریخ آج حج کا پہلا دن ہے۔ اب یہاں سے خاص توجہ، آج حج کا پہلا دن ہے۔ اور ایک بات وضاحت کے لیے، جو خواتین اگر جو ہے وہ مجبوری کے ایام سے گزر رہی ہو، یعنی وہ ناپاک ہو گئی ہوں، تو ایسی صورت میں عورتیں اسی حالت میں وضو کر کے حج کے سارے ارکان ادا کر سکتی ہے۔
نماز کے سوا، کیونکہ اس کو نماز پڑھنا معاف ہے ان دنوں میں، تو وہ نماز نہ پڑھے، باقی وہ سارے ارکان ادا کرے گی۔ البتہ اگر وہ انہی ایام میں ناپاک ہو گئی ہے تو وہ وضو کر کے احرام باندھ لے حج کا، لیکن حرم میں نہ جائے، طواف نہ کرے، بلکہ وہ اپنے روم سے ہی منا کے لیے روانہ ہو جائے۔ اسی حالت میں حج کرنا جائز ہے، اور عورتیں حج سے نہ رکیں، مایوس نہ ہو، سارے ارکان، نماز اور طواف کے علاوہ اس کو سارے ارکان کرنے کی اجازت ہے۔ طواف اس لیے وہ نہیں کر سکتی کہ اس کو اس حالت میں مسجد میں جانا حرام ہے، اس حالت میں وہ مسجد میں نہیں جا سکتی، بس یہ بات ہے، اس لیے اس کو طواف نہیں کرنا ہے، اور نماز تو اس کے لیے معاف ہے، باقی سارے ارکان وہ ادا کرے گی۔ اب آپ 8 ذی الحجہ کو پہنچے منا کے اندر، منا میں پہنچنے کے بعد پہلے دن آپ کے لیے کوئی خاص عبادت 8 تاریخ کو نہیں ہے، آپ کو کوئی خاص عبادت نہیں ہے، بلکہ منا میں 5 نمازیں پڑھنا یہ سنت ہے، یعنی 8 تاریخ کی ظہر کی، 8 تاریخ کی عصر کی، اور کہنے کے لیے 8 تاریخ کی مغرب کی، اور 8 تاریخ کی عشاء کی ہے۔ اور حقیقت میں اگر اسلامی تاریخ سے دیکھیں تو 8 کی ظہر اور 8 کی عصر، 9 کی مغرب اور 9 کی عشاء اور 9 کی فجر، یعنی یہ 5 نمازیں پڑھنا آپ کے لیے سنت ہے منا کے اندر، ٹھیک ہے؟ تو بس میں نے سمجھانے کے لیے 8 کی کہہ دیا، ورنہ مغرب بعد سے تاریخ تو بدل جاتی ہے، تو 5 نمازیں ہمیں پڑھنا ہوتی ہے، اور کوئی ایسی خاص عبادت، کوئی فرض واجب وہاں پر نہیں ہے۔ 8 تاریخ کو 5 نمازیں ہم کو ادا کرنا ہے۔ اب اس درمیان میں کوئی فرض واجب عبادتیں تو ہے نہیں، لیکن کچھ ایسے وظائف ہے جو حضور صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے، جیسے کہ چوتھا کلمہ کی کثرت کرنا، درود شریف پڑھنا، تیسرا کلمہ پڑھنا، ربنا آتنا پڑھنا، تلاوت کرنا، اوراد و وظائف میں مشغول رہنا، دعائیں کرنا، کیونکہ یہاں ہر دعا قبول ہے، قدم قدم پر دعا قبول ہے، یہاں کی کوئی دعا رد نہیں ہے۔ یہ وہ موقع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ جو مانگیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نہیں دیکھے گا، آپ کے عمل کو نہیں دیکھے گا، بلکہ آج آپ اس کے مہمان ہیں، آج آپ اس کے مہمان ہیں، مہمان ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول فرمائے گا۔ پھر آپ منا میں آرام کریں۔ اب منا میں عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے خیمے کے اندر کبھی کبھی لوگ زیادہ ہو جاتے ہیں تو لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، پرابلم آ جاتے ہیں، تو وہاں صبر سے کام لیں، ایک دوسرے کو کوآپریٹ کریں، اپنی چیزیں ایک دوسرے کے استعمال کے لیے دیں، ان چیزوں کا آپ جو ہے وہ خیال فرمائیں۔ یہاں سے ڈاکٹر سے آپ ایک ایسا ٹیوب لے لیں یہاں سے کہ جس کے اندر خوشبو وغیرہ نہ ہو، اپنے ڈاکٹر سے، مسلم ڈاکٹر سے لکھوا لیں۔ اکثر چونکہ ہمیں چلنے کی عادت نہیں ہوتی اور وہاں چلنا بہت پڑتا ہے، اور اندر کے کوئی کپڑے ہمارے پاس ہوتے نہیں ہیں، احرام پہن کر چلتے ہیں، تو دونوں رانیں زیادہ چلنے کی وجہ سے ایک دوسرے سے ٹکرا کر کے سوج جاتی ہے، وہاں کبھی زخم بھی ہو جاتے ہیں۔ تو وہ ٹیوب آپ اپنے پاس خاص ساتھ میں رکھیں، وہ آپ کو منا میں ضرور کام آئے گا۔ عام طور پہ جو لوگ تندرست و موٹے تازے ہوتے ہیں ان کو زیادہ، نوجوانوں کو یہ پرابلم ہوتا ہے کہ ان کی جانگیں چھل جاتی ہے، تو اس لیے وہ اس کو رکھیں اور وہ اس کو حالت احرام میں لگا سکتے ہیں۔ یہ آپ کو وہاں پر اس کی اہمیت پتہ چلے گی۔ میں آپ کو، حالانکہ یہ بات کتابوں میں نہیں لکھی ہوتی ہے، لیکن تجربے سے یہ بات ثابت ہے کہ کئی لوگوں کو اس کی ضرورت وہاں پر پیش آتی، وہ آپ اپنے پاس رکھیں، کیونکہ آپ کو احرام میں تقریباً 4-5 دن رہنا ہوتا ہے، تو یہ پرابلم ہے۔ ایک مسئلہ یہ بھی کہ اگر آپ کے احرام پر کوئی گندگی لگ جائے، یا اگر آپ احرام کی چادریں بدلنا چاہیں تو آپ اتار کر چادریں بدل بھی سکتے ہیں، اس سے آپ کے احرام پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو 8 تاریخ کو آپ نے کیا کیا؟ ذکر اذکار کی، عبادتیں کی وغیرہ وغیرہ، اور آپ پھر اس کے بعد سو جائیں، اور سونے کے بعد جلدی اٹھ جائیں تہجد میں، تہجد کی نماز پڑھیں، دعائیں کریں، ذکر اذکار کریں، اپنے گناہوں سے معافی طلب کریں، رب کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، عاجزی کریں، اور پھر اس کے بعد اب آپ کو انتظار ہے صبح ہونے کا۔ جب 9 تاریخ کی صبح ہوگی تو فجر کی نماز آپ ادا کریں، اور نماز ادا کرنے کے بعد اب آپ انتظار کریں گے کہ جب سورج کی کرنیں جبل صبیر پر، کوہ صبیر پر پڑنے لگے، تو اب آپ کے لیے منا چھوڑ کر عرفات کے میدان میں جانا یہ سنت ہے۔ اور عرفات جو ہے وہ حج کا سب سے بڑا رکن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحج و عرفات، کہ عرفات ہی حج ہے۔
حج کا یہ سب سے بڑا رکن ہے، اور وہ ہے 9 ذی الحجہ کی 9 تاریخ۔ آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ زوال سے پہلے مطلب ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے عرفات کے میدان میں پہنچ جائیں۔ جب صبح ہوگی نا، آپ اپنے خیمے میں ہوں گے، تبھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ لوگ میدان عرفات روانہ ہو رہے ہیں۔ سب لوگ ایک لباس میں، ایک سمت میں، ایک انداز میں، ایک لاہوتی نغمہ گنگناتے ہوئے میدان عرفات کی طرف جا رہے ہوں گے، اور سب لوگ پڑھ رہے ہوں گے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک۔ آپ بھی لبیک پڑھتے ہوئے نکل جائیں۔ اب آپ سواری سے جانا چاہیں تو سواری سے، پیدل جانا چاہیں تو پیدل، پھر عرفات کی طرف جائیں۔ زوال سے پہلے یعنی ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے آپ عرفات کے میدان میں پہنچ جائیں۔ عرفات میں پہنچنے کے بعد وہاں پر اس دن غسل کرنا سنت موقدہ ہے، تاکیدی سنت ہے، اس کی بھی بڑی برکتیں ہیں۔ وہاں پر عام طور پہ عرفات کے میدان میں جو بنے ہوتے ہیں، حمام وغیرہ بنے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ نل وغیرہ ہوتے ہیں، تو بس یہی کہ نہانے کا یہی کہ بدن وغیرہ پر ملنا نہیں ہے، میل نہیں چھڑانا ہے، بس بدن پہ پانی ڈال لینا ہے۔ اوپر کی چادر ہٹا دیں گے اور بدن پہ پانی ڈالنے کے پورا بدن بھیگ جائے، پھر اس کے بعد اوپر کی چادر نیچے باندھ لیں، نیچے کی چادر نچوڑ کر اوپر اوڑھ لیں، تو ہو جائے گا اس طریقے سے۔ اس کی بڑی برکتیں، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے غسل بھی کیا ہے اور غسل کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ لیکن اگر کوئی نہیں کرتا ہے، اس پر کوئی یعنی کہ کفارہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن کریں، اس لیے کہ بشارت دی گئی ہے کہ عرفات کے میدان میں غسل کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیماریوں سے محفوظ فرماتا ہے، مہلک بیماریوں سے محفوظ فرماتا ہے۔ تو غسل بھی کریں، اور غسل کرنے کے بعد آپ کے معلم نے جو آپ کو خیمہ دیا ہے وہاں پر چلے جائیں، چونکہ آپ کو وہاں پر آدھا دن ہی ٹھہرنا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ چاہیں تو خیمے میں چلے جائیں، اور اگر آپ چاہیں تو جو ہے وہ جو جبل رحمت ہے، جبل رحمت کے قریب سے قریب جو ہے وہ وقوف کرنا، یہ سنت ہے۔ کچھ لوگ اس پہاڑ پر جبل رحمت پر چڑھ جاتے ہیں، چڑھنے کا حکم نہیں ہے، وہ لوگ چڑھ کر کے وہیں اس پہ وقوف کرتے ہیں، چڑھنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ جبل رحمت کے قریب میں جو ہے وہ وقوف کرنے کا حکم ہے۔ اور جو ہے وہ اگر آپ کو جبل رحمت کے قریب جگہ نہیں ملتی تو پورے میدان عرفات میں آپ جہاں چاہیں وقوف کر سکتے ہیں۔ وقوف کہتے ہیں کھڑے ہونے کو، وقوف کہتے ہیں کھڑے ہونے کو۔ تو آج حج کا دوسرا دن ہے 9 ذی الحجہ، اور میدان عرفات میں آپ کو آنا ہے زوال سے پہلے اور وقوف کرنا ہے۔ اب وقوف کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ دھوپ میں، کسی سائے میں نہیں، نہ درخت کے سائے میں، نہ خیمے کے سائے میں، اور نہ کسی چھت کے سائے میں، بلکہ اس دن ہم کو دھوپ میں بغیر کسی سائے میں کھڑے ہونا ہے۔ پہلے تو آپ جو ہے وہ وہاں پر پہنچیں، کھانا وغیرہ کھانا ہو تو کھا لیں۔ عام طور پہ ہم لوگ عرفہ کا روزہ رکھتے ہیں، اور عرفہ کے روزے کے لیے حضور کا حکم ہے، آقا فرماتے ہیں کہ جس نے عرفہ کا روزہ رکھا، اللہ اس کو 1 سال کے، اس کے اگلے اور 1 سال کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن عرفہ کا روزہ حاجی کے لیے مکروہ ہے، عرفہ کا روزہ حاجی نہیں رکھ سکتا، کیونکہ اگر وہ روزہ اس کے لیے اس دن اس لیے مکروہ ہے کہ وہ حاجی کے لیے عید کا دن ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ اس دن روزہ رکھتا ہے تو حج کے ارکان میں اس کو دشواری پیدا ہوگی۔ تو ہمارے رؤوف و رحیم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی آسانی کے لیے اس دن روزہ رکھنے کے لیے حاجیوں کو منع فرما دیا کہ آپ نے روزہ اس دن نہیں رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ایسی صورت میں آپ وہاں پہنچے، کھانا وغیرہ کھا لیے، ضرورت سے فارغ ہو لیے، پھر اس کے بعد آپ ظہر کے وقت میں اگر آپ اپنے خیمے میں نماز پڑھیں گے تو ظہر کے وقت میں آپ ظہر پڑھیں گے، اور عصر کے وقت میں آپ
عصر پڑھیں گے. اور اگر آپ مسجد جائیں گے, مسجد نمرہ جائیں گے, تو وہاں پر آپ جو ہے ظہر اور عصر کی نماز ملا کر کے پڑھیں گے. یعنی وقت تو ظہر کا ہوگا لیکن ظہر اور عصر وہاں آپ کو ملانا ہوتی ہے. لیکن میرا مشورہ یہ آپ کو کہ آپ مسجد نمرہ نہ جائیں. اب میں کسی اور وجہ سے نہیں روکتا, اس کی وجہ یہ ہے کہ مسجد نمرہ جو ہے وہ آدھی عرفات میں ہے اور آدھی عرفات کے باہر ہے. تو اب ایسی صورت میں جو لوگ مسجد نمرہ جاتے ہیں ان کو پتہ نہیں چلتا کہ آدھی اندر کدھر ہے اور آدھی باہر کدھر ہے. وہ مسجد ہی کے اندر بیٹھے رہتے ہیں اور یہ ہوتا ہے کہ ہم وقوف کر رہے ہیں اور وہ ہوتے ہیں عرفات کے باہر, تو ان کا حج ہی نہیں ہوتا. جس کا وقوف عرفات چھوٹ جائے اس کا حج ہی نہیں ہوگا, اس کا حج ہی نہیں ہوگا. اس لیے آپ اپنے خیمے میں ظہر کے وقت میں ظہر پڑھیں اور عصر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھیں. ایک اور اہم مسئلہ, منا کے میدان میں, میدان منا میں ہم پوری نماز پڑھیں گے یا قصر کریں گے؟ یہ ایک بہت خاص مسئلہ ہے جس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے. پہلی بات تو آپ یہ یاد رکھیں بھئی, کچھ لوگ اس طرف آ جائیں, ادھر جگہ خالی ہے, لوگ ادھر سے تھوڑا سا اس طرح, وہ ادھر لوگ جگہ تنگ ہو رہی, فوراً جلدی سے آئے, ایک بار درود شریف پڑھ لیں. ادھر جگہ ہے ماشاءاللہ, بہت اچھی جگہ ہے. ہاں, اور کچھ جگہ ادھر چھوڑ بھی دے تاکہ جو بعد میں ان کو بیٹھنے کے لیے جگہ ملے. ایک بار اور درود شریف پڑھ لیں آپ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہم لوگ عرفات میں, منا میں, مزدلفہ میں نماز پوری پڑھیں گے یا قصر کریں گے؟ یہ ایک مسئلہ ہے. تو اب وہاں 12 منہ 12 باتیں, 1000 منہ 1000 باتیں. پہلی بات تو آپ یہ طے کر لیں کہ یہاں آپ علماء سے یا معلمین سے جو مسائل سیکھ کر جا رہے ہیں آپ اسی پہ عمل کریں. وہاں لوگوں کو دیکھ کر آپ کو ان کی طرح نہیں کرنا ہے, کیونکہ وہاں الگ الگ مکاتب فکر کے, الگ الگ مسلک سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں. کچھ حنفی مسلک کے ہیں, کوئی شافعی ہے, کوئی حنبلی ہے, کوئی مالکی ہے. تو اب حنفی مسلک میں مسائل الگ ہیں حج کے, شافعی مسلک میں الگ ہے مسائل حج کے, حنبلی مسلک میں مسائل الگ ہیں حج کے, مالکی مسلک میں الگ مسائل ہیں. ہندوستان میں تو عام طور پہ 80 سے زیادہ فیصد الحمدللہ حنفی ہے, اور کچھ لوگ شافعی ہے, بھیونڈی, ناسک اور ممبئی کی طرف, کوکن کی طرف. ہمارے شہر میں تو شافعی لوگ نہیں ہیں, اور اسی طریقے سے حنبلی تو بالکل نہیں ہے ہمارے یہاں. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہے استاد کو, تو ہمارے یہاں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, اس کو تھوڑا سا آپ توجہ فرمائیں. تو اسی لیے کسی کو دیکھ کر آپ استاد کو بلائیں, آپ کسی کو دیکھ کر جو ہے وہاں کوئی کام نہیں کریں گے, بلکہ یہاں سے جو مسائل آپ کو سکھائے جا رہے ہیں, یہاں سے جو آپ کو مسائل سکھائے جا رہے ہیں آپ اس پہ ہی توجہ فرمائیں گے. ٹھیک ہے. تو اب وہاں لوگوں سے ڈسکس ہوتی ہے, لوگ کہتے ہیں بھئی منا میں پوری نماز پڑھنی ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں قصر کرنی ہے. اس پر ہمارے علماء احناف, علماء اہل سنت کا کیا فتویٰ ہے؟ ہم لوگ مکہ شریف گئے, مکہ شریف جانے کے بعد سے لے کر منا جانے تک, یعنی ہم جس تاریخ کو منا کے لیے جا رہے ہیں, 7 کو جا رہے ہیں یا 8 کو جا رہے ہیں, آپ 8 ہی پکڑ لیں, تو مکہ پہنچنے سے لے کر منا جانے کی, منا کے لیے نکلنے کی جو تاریخ ہے اس میں اگر 15 دن سے کم دن ہے, جیسے 8 ذی الحجہ سے پہلے ہم پہنچے, اب 8 ذی الحجہ آنے تک 15 دن سے کم دن ہے, تو ہم مکے میں بھی مسافر ہیں اور ہم لوگ منا, مزدلفہ اور عرفات میں بھی مسافر ہیں. تو ہم مکے میں بھی جو ہے وہ قصر نماز پڑھیں گے اور منا میں, مزدلفہ میں, عرفات میں بھی قصر نماز پڑھیں گے. لیکن ہم ایسی تاریخ میں مکہ شریف پہنچے کہ ہم منا, مزدلفہ, عرفات کی جو تاریخ یعنی منا کے لیے نکلنے کی جو تاریخ ہے وہ 15 دن ہے یا 15 دن سے زیادہ ہیں. تو ہم مکے میں بھی مقیم ہیں, منا میں بھی مقیم ہے, مزدلفہ میں مقیم ہے, عرفات میں بھی سب جگہ مقیم ہے. تو مقیم کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ پوری نماز پڑھے, یعنی جو ظہر, عصر اور عشاء ہے وہ 4 والی 4 رکعت پڑھے. اور مسافر کے لیے قصر کا حکم ہے.
احناف میں قصر واجب ہے، یعنی اگر مکہ شریف پہنچنے سے لے کر آپ کو حج کے لیے منی نکلنے تک 15 دن سے کم کا ٹائم ہے تو آپ جو ہے وہ 4 رکعت والی ظہر، عصر اور عشاء، یہ جو فرض نمازیں اس کو 2 رکعت پڑھیں گے، البتہ سنتیں پوری پڑھیں گے، لیکن یہ فرض جو ہے وہ قصر کریں گے اگر آپ مسافر ہیں تو یہی ہے۔ اب آپ کے مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اگر آپ مکے میں مسافر تھے تو آپ منی، مزدلفہ، عرفات میں بھی مسافر ہیں، اور آپ اگر مکے میں مقیم تھے تو آپ حضرات منی، عرفات اور مزدلفہ میں بھی مقیم رہیں گے۔ اور آپ مسافر کب ہوں گے؟ جب آپ مکہ پہنچنے سے لے کر حج کو جانے تک 15 دن سے کم کا عرصہ ہے تو آپ مسافر، 15 دن یا 15 دن سے زیادہ کا عرصہ ہے تو آپ مقیم۔ تو اب عرفات کے میدان میں سنت یہ ہے کہ اگر مسجد نمرہ میں آپ جائیں تو ظہر عصر ملا کر پڑھیں، اور اگر نہیں جائیں اور آپ کو جانا نہیں ہے تو آپ اپنے خیمے میں یا جہاں آپ نے وقوف کرنا ہے وہاں پر آپ اپنی چادر، چٹائی وغیرہ بچھا کر کے ظہر کے وقت میں ظہر اور عصر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھیں گے۔ اب جب آپ نے ظہر پڑھ لی تو اس کے بعد آپ تلاوت کریں، ہو سکے تو کم سے کم 1000 مرتبہ چوتھا کلمہ پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، 1000 بار پڑھیں۔ اس کی بڑی برکتیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو جس نے 1000 مرتبہ پڑھا وہ تو بخشا گیا، اور اس کے بعد وہ جو دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ تو آپ تلاوت بھی کریں اور درود شریف بھی پڑھیں، پھر عصر کا وقت آ جائے عصر پڑھ لیں۔ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد اب آپ کو وقوف کرنا ہے۔ وقوف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دھوپ میں آپ کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہو کر کے آپ دعا کریں، یہی حج ہے، یہی حج ہے کہ دعا کریں، عربی میں کریں، اردو میں کریں، یا ایک گروپ بنا لیں، کوئی بندہ دعا کرے، پھر وہ تھک جائے تو دوسرا کرے، وہ تھک جائے تو تیسرا کریں۔ تو عصر سے لے کر جب تک آفتاب غروب نہیں ہو جاتا اس وقت تک ہم نے دعا کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں دعا کی، اور دعا میں حضور علیہ السلام نے اتنا ہاتھ بلند کیا کہ حضور علیہ السلام کی جو ہے وہ بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بغل کی حدیث میں الفاظ ہیں کہ حضور کے بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی۔ حالانکہ عام طور پر انسان کی بغلیں سفید نہیں ہوتی، لیکن یہ حضور علیہ السلام کے جسم کا معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کی بغلوں کو بھی پر نور اور سفید رکھا ہے۔ تو حضور نے اتنے ہاتھ اٹھائے، خوب دعا کی، گڑ گڑا کر دعا کریں اور کسی پہ توجہ نہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رونے کی کوشش کریں، رونا نہیں آتا تو رونے جیسی صورت بنائے۔ آقا دعا کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے، یہاں تک کہ بتقاضۂ بشریت حضور علیہ السلام کے ہاتھوں کو تھکن لگنے لگی، تو اللہ کے رسول نے ہاتھ نیچے کر لیا لیکن دعا کو جاری رکھا، دعا جاری رکھی۔ ہاتھ نیچے کر لیا لیکن دعا، تو آپ کے بھی ہاتھ تھکنے لگیں گے، دکھنے لگیں گے، ہاتھ نیچے کر لے لیکن دعا جاری رکھے، خوب مانگے اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، پوری امت کے لیے، دنیا کے لیے، آخرت کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، قبر کے لیے، موت ایمان پر مانگے، اللہ کی بارگاہ میں عذاب سے نجات مانگے، رب کی بارگاہ میں جہنم سے پناہ مانگے، جنت کا سوال کرے، جنت بھی حضور کے پڑوس میں مانگے، خوب دعائیں یاد کر لے۔ اگر دعائیں یاد نہیں ہو تو اپنے پاس مرکز پر دعاؤں کی جو ہے وہ CDs موجود ہے کہ اپنی چپ میں موبائل میں ڈال لیں، جو دعائیں کہ آپ رمضان شریف میں افطار کے وقت تو سنتے ہیں، آپ اور موقع پر جو دعائیں سنتے ہیں تصور مدینہ میں شب برات میں، اس کو سن لے تو دعا مانگنے کا ایک انداز آپ کو آ جائے گا۔ اور ویسے بھی بات یہ کہتا ہوں، اللہ کے یہاں الفاظ نہیں دیکھے جاتے، اللہ کے یہاں تو دل دیکھا جاتا ہے۔ یہاں پر مجھے ایک بہت پیارا سا واقعہ یاد آ رہا ہے، حالانکہ یہ ہمارے عنوان سے ہٹ کر ہے، لیکن صرف میرے حاجی صاحبان کو یقین مضبوط کرنے کے لیے کہ یقین سے دیکھو، جو چیز جتنی یقین سے مانگی جاتی ہے نا اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور انسان جتنی دیوانگی سے مانگتا ہے نا اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اصل میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے، حالانکہ اس کو اسرائیلی روایات کہا جاتا ہے، لیکن فضائل اعمال میں ذوق کے لیے، شوق کے لیے جو ہے وہ اس طرح کی روایات کو بیان کرنے کا کوئی شرعی حکم نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب، اللہ کے پیغمبر، اللہ کے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بستی سے جو ہے وہ گزر رہے تھے۔ آپ نے کیا دیکھا کہ ایک عورت وہاں بہت مایوس بیٹھی ہوئی ہے۔ اس عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عورت کو دیکھا، تو حضرت موسیٰ اس کے قریب گئے، کہا مائی تو مایوس کیوں ہے؟ اس نے کہا اللہ کے کلیم کیا کروں، مجھے اولاد نہیں ہے، اولاد نہیں ہے اس لیے میں پریشان ہوں۔
اللہ کے کلیم نے اللہ سے عرض کی میرے اللہ اس کو اولاد دے دے۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ اب اللہ نے کہہ دیا اس کی قسمت میں نہیں ہے تو ادب والے تھے، اللہ نے جب کہہ دیا کہ اولاد نہیں ہے قسمت میں، ادب کی وجہ سے چپ ہو گئے اور اس کو کہا اے اللہ کی بندی، اللہ کے فیصلے پہ صبر کر، تیری تقدیر میں اولاد نہیں ہے اور اسی پر تو راضی رہ۔ چلے گئے آپ، جانے کے بعد طور پہ گئے، بات چیت ہوئی، واپس ہوئے، آئے دن گزرتے گئے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر اسی گلی سے گزرے تو دیکھا کہ وہ عورت بہت خوش ہے اور اس کے ارد گرد کچھ بچے کھیل رہے ہیں۔ حضرت کلیم نے اس کو ارد گرد بچوں کو دیکھا تو تجسس ہوا کہ ذرا معلوم کریں کہ بات کیا ہے۔ حالانکہ یہ روایت عارف رومی نے بیان کی ہے، علامہ جلال الدین رومی نے بیان کی ہے، بڑی پیاری سی روایت ہے کہ حضرت کلیم نے کہا کہ یہ بچے کس کے ہیں؟ تو اس عورت نے ہنس کے کہا یہ میرے بچے ہیں۔ ارے مجھے تو کہا گیا تھا کہ تقدیر میں نہیں ہے۔ تو کہا کہ ہاں جب آپ گئے نا تو آپ کے پیچھے ایک پاگل دیوانہ آیا اور مجھے بھی اس نے پوچھا تو کیوں پریشان ہے، تو میں نے کہا کہ میرے بچے نہیں ہیں۔ تو اس نے اللہ سے کہا کہ اللہ اس کو بچے دے دے، اللہ نے دے دیا۔ حضرت موسیٰ کو ملال ہوا کہ میں نے کہا تو مجھے کہا کہ تقدیر میں نہیں ہے، اور وہ پاگل۔ بہرحال حضرت موسیٰ نبی تھے اور نبی کی موجودگی میں کوئی بھی بندہ نبی سے افضل نہیں ہوتا، نبی افضل ہوتا ہے سارے زمانے میں، نبی سے افضل کوئی برابر نہیں ہو سکتا، تو افضل ہونے کی دور کی بات۔ اب بہرحال جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے پھر اس سے شکوے بھی ہوتے ہیں۔ تو حضرت کلیم نے اللہ سے طور پہ جا کے کہا اللہ مجھے تو کہتے ہیں کہ تقدیر میں نہیں ہے اور وہ کون دیوانہ ہے، اس کے کہنے پہ دے دیا۔ اللہ نے کہا جواب بعد میں دیں گے، جواب بعد میں دیں گے۔ ایک کام کرو، مجھے کسی اپنے بندے کے جسم کے گوشت کا لوتھڑا چاہیے، آپ جاؤ لا کر دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور سے اترے، کہا باتیں بعد میں ہوگی، اب پہلے یہ کام ہمارا کریں آپ۔ حضرت موسیٰ طور سے اترے، ایک پلیٹ لی اور ایک چھری لی اور چھری لے کر کے بنی اسرائیل کے پاس گئے، کہا کہ بھئی دیکھو میں آج طور پہ گیا تھا، اللہ نے کہا کہ جو ہے وہ گوشت کا لوتھڑا چاہیے۔ لوگ مذاق اڑانے لگے، یہ کیسی بات آپ لاتے ہیں معاذ اللہ کہ اللہ کو گوشت کے لوتھڑے کی کیا ضرورت، وہ تو بے نیاز ہے، وہ تو بندوں کو گوشت دیتا ہے، اس کو کیا گوشت کی ضرورت ہے۔ کسی نے نہیں دیا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مایوس ہو کر لوٹنے لگے تو ایک بندے کو دیکھا، وہ اپنی دھن میں کہہ رہا تھا اللہ تو کہاں ہے، تو بہت دن سے مجھے ملا نہیں ہے، تو مجھے مل تو صحیح، میں مل تو میں تجھے، اگر تیرا بدن میلا ہو گیا ہوگا تو میں تجھے نہلاؤں گا، تیرے سر میں تیل لگاؤں گا، تیرے سر میں کنگھی کروں گا، تجھے اچھے اچھے کپڑے پہناؤں گا۔ یہ سب باتیں تو کفر ہے نا بھائیو، لیکن جب بندے کی عقل ہی چلی جائے، جس کو مجذوب کہتے ہیں، جزم میں ہو جائے، وہ کچھ بھی بولتا ہے اس پہ شریعت کا قلم تو نہیں لگتا ہے نا، تو وہ اس طرح چپ کیا باتیں کرتا ہے، اس طرح کی باتیں نہیں کی جاتی، اللہ کی شان کے خلاف ہے، اس کے بال نہیں ہے، اس کا جسم نہیں ہے، وہ جسم جسمانیات سے پاک ہے، کیسی تو باتیں کرتا ہے، چپ۔ وہ چپ ہو گیا، چپ ہو گیا، لیکن وہ کہتا ہے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں چھری اور تشت، رکابی اور چھری آپ کے ہاتھ میں۔ اللہ کے کلیم نے کہا ہاں۔ کیوں؟ کہا کہ اللہ نے آج جو ہے کسی کے گوشت کا، اپنے بندے کے گوشت کا لوتھڑا مانگا ہے۔ تو کہا پھر؟ تو کہا میں سب کے پاس گیا، کسی نے دیا نہیں۔ کہا وہ اچھا ادھر آؤ۔ چھری لی اور اپنے جسم سے گوشت کاٹا اور کاٹ کے اس میں تشت میں رکھ دیا، برتن میں رکھ دیا۔ پھر حضرت موسیٰ خوش ہو گئے کہ چلو نہ کہنے سے تو اب بڑا کام ہو گیا نا، اس پاگل سے دیوانے سے کام ہو گیا، تو چلتے ہیں اب لے کر۔ کہا نہیں رکو ابھی۔ پھر دوسرا کاٹا، پھر وہ بھی رکھ دیا، پھر ہاتھ کا کاٹا، جہاں جہاں کا کاٹ سکتا تھا سب کاٹ کر کے رکھ دیا، اور رکھنے کے بعد ایک سرد آہ کھینچی۔ حضرت موسیٰ حیران تھے کیا ہو رہا ہے، اللہ نے تو گوشت کا ایک ہی لوتھڑا مانگا ہے اور یہ تو پورا تشت بھر دیا۔ ایک سرد آہ کھینچ کے کہتا ہے اللہ کے کلیم، اللہ نے گوشت کا لوتھڑا مانگا، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کہاں کا چاہیے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کہاں کا چاہیے، اس لیے میں نے اپنے پسند کے رکھ دیے، لیکن اس سے پوچھ لینا اگر یہ پسند نہ آئے تو وہ فرمائش کرے کہ کہاں کا چاہیے، اگر وہ دل بھی کہے گا تو چیر کر رکھ دیں گے، اس لیے کہ اپنا ہے کہ سب کچھ تو اسی کا ہے۔ حضرت موسیٰ کو حیرانی ہوئی کہ کیسا اللہ کا عاشق بندہ ہے یہ۔
اور پھر آئے، اللہ لے آیا، کیا رپورٹ ہے موسیٰ؟ عرض کرنے لگے مولا میں تو سب کے پاس گیا لیکن کسی تسبیح مصلی والے نے نہیں دیا، لوگوں نے تو میرا مذاق اڑایا۔ پھر کہا کس نے دیا؟ تو کہا وہ ایک پاگل تھا، رستے میں عجیب عجیب باتیں کر رہا تھا، دیوانہ، اس نے دیا۔ اور حیرت ہے اس پر کہ ایک لوتھڑا نہیں، اس نے پورا تشت بھر دیا۔ اور پھر کہا اللہ سے پوچھنا کہ اس نے یہ کہا نہیں کہ کہاں کا چاہیے، بلکہ اللہ نے اس نے یہ کہا کہ میں نے تو اپنی پسند کا رکھ دیا، اس نے یہ نہیں کہا نا کہ کہاں کا چاہیے، لیکن پوچھ لینا اگر یہ پسند نہ آئے تو جو کہے گا دے دیں گے، اگر کہے گا دل پسند ہے دل بھی چیر کے رکھ دیں گے، اپنا ہے کیا، سب کچھ تو اسی کا ہے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ اتنا پریشان ہونے کی ضرورت کیا تھی، اتنا پریشان ہونے کی ضرورت کیا تھی؟ میں نے تجھے کیا کہا تھا کہ میرے کسی بندے کے گوشت کا لوٹرا چاہیے، طور سے اتر کر کے جانا، لوگوں کے پاس کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ موسیٰ کیا تو میرا بندہ نہ تھا؟ کیا تو بھی تو میرا بندہ تھا؟ جب میں نے کہا تھا گوشت کا لوٹرا چاہیے تو اپنا ہی کاٹ کے دے دیتا، تو میرا بندہ نہ تھا؟ تو دوسروں کے پاس گیا نا۔ پھر کہا موسیٰ جانتا ہے وہ پاگل، وہ دیوانہ کون ہے جسے لوگ دیوانہ کہتے ہیں؟ وہ وہی ہے جس کی دعا سے میں نے اس عورت کو بچے دیے۔ جب کوئی ہم سے اتنا پیار کرتا ہے، جب کوئی ہم سے اتنا پیار کرتا ہے تو پھر ہم بھی اس سے اتنا کرتے ہیں کہ جو تقدیر میں نہیں ہوتا پھر وہ بھی لکھ دیا کرتے ہیں، پھر وہ بھی دے۔ اوروں کو جو ملا ہے مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا۔ بھئی ولیوں کی دعاؤں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں نا، تو اللہ کی بارگاہ میں برفات میں مانگے اس یقین سے کہ آج میرا عمل نہیں بلکہ آج میں اللہ کا مہمان ہوں، اللہ مجھے دے گا، خوب مانگے۔ اس دن یہ شک کرنا کہ اللہ مجھے دے گا کہ نہیں دے گا، یہ سب سے بڑا گناہ عرفات، دے گا ہی دے گا۔ اور اس دن نہیں، مسلمانوں جب بھی دعا کرو تو اس یقین کے ساتھ کرو کہ وہ دے گا، اس کا دینے میں نقصان کیا ہے؟ وہ تو نقصان سے پاک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تمام دنیا کے اولین اور آخرین مل کر ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور سب اللہ سے مانگے، سب مانگے اور اللہ سب کو دے دے، تو بھی اس کے خزانے سے اتنا کم نہیں ہوگا جتنا کروڑوں سمندر میں سوئی ڈبا کر نکالنے سے کم ہوتا ہے۔ سمندروں میں سوئی ڈبا کر نکالنے سے جتنا کم ہوتا ہے اتنا بھی اللہ کے خزانے سے کم نہیں ہوگا۔ اگر اللہ سب کو دے دے تب بھی اس کے خزانے اتنے بھرے ہوئے ہیں۔ لیکن دنیا کے ساتھ آخرت بھی مانگے، ایمان پر خاتمہ بھی مانگے، قبر کا نور بھی مانگے، خوب مانگے، خوب مانگے، بیٹھے نہیں کھڑے رہیں۔ جو لوگ بوڑھے ہیں، کوئی مرض ہے، وہ بیٹھ سکتے ہیں لیکن کھڑے رہنا افضل ہے، خوب کھڑے رہیں یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے۔ سورج غروب ہونے تک کے وقوف کریں، یہ حج کا فرض اعظم ہے۔ ایک بات، ابھی سورج غروب نہیں ہوتا، ٹور والے کمیٹی والے چلو چلو بس میں بیٹھو، بس میں بیٹھو، بس میں بیٹھو، تو اگر مجبوراً وہ بس میں بٹھا دیں سورج غروب ہونے سے پہلے تو بس میں بیٹھ کر بھی دعا جاری رکھیں، بسوں میں بیٹھ کر بھی دعا جاری رکھیں، لیکن خبردار خبردار، بس سورج غروب ہونے سے پہلے اگر عرفات سے نکل گئی تو سب پر دم لازم ہے، اس لیے غروب سے پہلے عرفات چھوڑ کر جا نہیں سکتے، غروب سے پہلے آپ نہیں نکل سکتے، اس کا آپ خاص خیال رکھیں گے، اس پہ آپ توجہ کریں۔ بلکہ ہمارے محتاط ایکو بند کر دیں، ایکو کیوں کھول دیا؟ ہمارے جو محتاط علماء ہیں، علماء محتاطین جو ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سورج غروب ہونے کے بعد بھی اندھیرا ہونے تک عرفات کے میدان میں رکے رہیں تاکہ وہ شبہ ختم ہو جائے، شبہ رفع ہو جائے، شبہ ختم ہو جائے، اس کا آپ خاص خیال فرمائیں۔ ایک بار آپ درود شریف پڑھیں، رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔
تو غروب کے بعد بھی اندھیرا ہونے تک آپ عرفات کے میدان میں رکیں، لیکن مغرب کی نماز حاجی نہ پڑھے۔ عرفات کے میدان میں آپ کو مغرب نہیں پڑھنا ہے، بلکہ عرفات والوں کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور سنت یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے نکلے اور حضور علیہ السلام نے مزدلفہ کے میدان میں جا کر آپ نے جو ہے مغرب اور عشاء دونوں نمازوں کو ملا کر کے پڑھا۔ اس لیے آپ کو میدان عرفات میں مغرب کی نماز نہیں پڑھنا ہے، اور اگر کوئی میدان عرفات میں مغرب کی نماز پڑھ بھی لے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، بلکہ اس کو میدان مزدلفہ میں جا کر کے مغرب اور عشاء ملا کر پڑھنی ہوگی۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں خاص بات، خاص نکتہ کہ ہر دن ہمیں مغرب کی نماز غروب آفتاب کے بعد پڑھنا ہے، لیکن اس دن اگر رات میں 2 بھی بج جائے نا آپ کو مزدلفہ میں جاتے ہوئے، تو آپ کی مغرب کی نماز قضا نہیں ہوگی بلکہ آپ کی ادائی مانی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی وقت سے سب چیزوں سے بے نیاز ہے، وہ تو محبوب کی اداؤں کو دیکھتا ہے۔ ساری زندگی محبوب نے غروب کے بعد نماز پڑھی تو ساری امت کو کہا گیا کہ غروب کے بعد مغرب پڑھو، بلکہ اس کا نام ہی مغرب اس لیے ہے کہ غروب کے بعد وہ پڑھی جاتی ہے، اس لیے اس کا نام مغرب ہے۔ لیکن جب حضور علیہ السلام نے عشاء کے وقت میں مغرب پڑھ لی تو اس دن مغرب کی نماز عشاء کے وقت میں پڑھنا سنت ہوگی۔ اگر کوئی پہلے پڑھ لے گا تو عرفات میں ادا نہیں ہوگی، مزدلفہ میں جا کے پڑھنا ہے۔ تو 9 تاریخ کو آپ کو غروب کے بعد بھی عرفات میں رکنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ مزدلفہ جائیں گے۔ مزدلفہ اب آج جو ہے وہ 10ویں شب ہے، 9ویں کا دن گزر گیا، 10ویں شب ہے، یہ شب عید الاضحیٰ ہے۔ آپ کو 10ویں شب یعنی 9 کا دن گزر گیا عرفات میں، 9 کو آپ نے عرفات میں رکنا تھا، اب 10ویں شب آپ کو مزدلفہ کے میدان میں گزارنا ہے۔ مزدلفہ کے لیے تھوڑی سی بات، یہ جو میدان مزدلفہ ہے، جو پیلے رنگ کے بورڈ لکھے ہوتے ہیں کہ یہاں سے مزدلفہ شروع، یہاں سے مزدلفہ ختم، انگریزی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے، بدایت و مزدلفہ، نہایت و مزدلفہ لکھے ہوئے ہیں، تو اس کو آپ دیکھ لیں۔ عام طور پر کیا ہے کہ عرفات اور مزدلفہ دونوں کے درمیان ایک وادی ہے جس کو وادی محصر کہتے ہیں۔ یہ وہ وادی ہے جہاں پر ابابیل کے ذریعے سے ابرہا کے لشکر پہ عذاب آیا تھا۔ اگر کوئی وہاں رکے گا نا تو اس کا مزدلفہ کا وقوف ادا نہیں ہوگا، تو اس لیے مزدلفہ میں خیمے نہیں ہوتے بلکہ کھلے آسمان کے نیچے ہم کو وہاں ٹھہرنا ہوتا ہے۔ اس لیے چٹائی یا دری وغیرہ آپ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ وہاں آپ پہنچیں گے، پہلے آپ دیکھ لیں گے، چیک کر لیں گے کہ یہاں مزدلفہ کا میدان ہے کہ نہیں، اور لوگوں کو رکتا ہوا دیکھ کر آپ نہیں رکیں۔ یہ بات خاص خیال رکھیں کہ کسی کی نقل آپ کو نہیں کرنا ہے، یہاں سے جو سیکھیں آپ کو اسی پر عمل کرنا ہے۔ تو آپ پہلے پارٹی وغیرہ دیکھ لیں، اچھے سے بورڈ دیکھ لیں، اور اس کے بعد پھر آپ مزدلفہ پہنچے۔ مزدلفہ پہنچنے کے بعد آپ کو وضو کر کے فریش ہو کر کے کھانے وغیرہ کی حاجت ہو تو کھانا وغیرہ کھا کر آپ مغرب اور عشاء ملا کے پڑھیں گے۔ اب اس کے ملا کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک ہی نیت کریں گے، مغرب اور عشاء کی ایک نیت ہوگی، ٹھیک ہے۔ 3 رکعت پہلے مغرب کی پڑھیں گے، اگر آپ مسافر ہیں تو 2 رکعت عشاء کی، اور اگر مسافر نہیں ہے تو 4 رکعت عشاء کی پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد مغرب کی سنتیں پڑھیں گے، پھر اس کے بعد عشاء کی سنتیں اور وتر وغیرہ پڑھیں گے۔ اور پڑھنے کے بعد آپ جو ہے وہ کنکریاں چنیں گے، کنکری چن لیں آپ۔ ایک دن کے حساب سے تقریباً ایک دن میں آپ کو 21 کنکری لگے گی، ٹھیک ہے۔ 21 اور 21 کتنے ہو گئے؟ 42۔ 42 اور 7 کتنے ہو گئے جی؟ 49۔ 49 کنکریاں آپ کو چننی ہوگی، لیکن کنکری کچھ آپ زیادہ چنیں۔ میدان مزدلفہ میں کنکری چننا یہ سنت ہے۔ جو کنکری ہو وہ چنے کا جو دانہ ہوتا ہے اس سے کچھ بڑی ہونی چاہیے، اس سے کچھ بڑی ہونی چاہیے کنکری، اور وہ کنکری آپ 49 سے زیادہ چن لیں، یعنی 49 سے زیادہ کنکری آپ چن لیں، بلکہ اس سے اور زیادہ 21 اور چن لیں، یعنی کہ تقریباً 70 کنکریاں آپ چن لیں۔ وہ ابھی آپ کو آگے پتہ چلے گا کہ آپ نے 70 کنکریاں کیوں چنی تھی۔ ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کوئی کنکری ضائع ہو جائے تو آپ کو کام آئے، یا پھر اگر آپ کا ایک دن اور بڑھ جائے تو بھی آپ کو کنکری کام آئے۔
किसी पत्थर को या ईंट को तोड़ के कंकरी बनाना ये मकरू है, बल्कि कंकरी चुनना चाहिए। कंकरी चुनने के बाद उसको धुल लें। धुल इसलिए लें उसको क्योंकि लोग वहाँ मुज़दलिफ़ा में कहीं भी पेशाब पाखाना कर देते हैं, और कहीं ऐसा ना हो कि लोगों ने उस पर पेशाब किया हो, तो उसको धुल लें, धुल के महफूज कर लें, और उसके बाद आप जहाँ जगह मिले वहाँ पर आप सो जाएं। वैसे भी आप इतने थके होंगे कि आपको वहाँ बेहतरीन नींद आएगी, ऐसी कि लेटे और आंख लगी, और फिर ठंडी ठंडी हवाएं, माशाअल्लाह। मुज़दलिफ़ा के मैदान में क्या कहने। ये अजीब सी बात है, कितना भी तंदुरुस्त तो आदमी हो, मुज़दलिफ़ा आते आते वो थक ही जाते हैं, बल्कि ऐसा कि बस में बैठे बैठे उसको जो नींद आने लगती है ऐसी। बल्कि आपको यूँ कहूँ कि उस रात जितनी सुकून की नींद आती है, शायद इतनी सुकून की नींद किसी आदमी को कहीं ना आती होगी। ऐसी रात की प्यारी प्यारी सी नींद। और वो शायद इस वजह से कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम बतक़ाज़े बशरियत मुज़दलिफ़ा जाते जाते बज़ाहिर थक गए थे और हुज़ूर सो गए थे, तो गोया कि अब वहाँ सोना सबके लिए एक सुन्नत की शक्ल इख्तियार कर गया। तो वहाँ पर आप सो जाएं, फिर उसके बाद जल्दी से उठ जाएं, अलार्म लगा लें, जल्दी से उठ जाएं, और उठने के बाद वो वज़ू वगैरह से ज़रूरियात से फ़ारिग हो लें, और फिर तहज्जुद पढ़ें और दुआ में मसरूफ़ हो जाएं। और फिर आप जो है जब फज्र का वक्त हो, तोप दागी जाती है, धम से आवाज़ आती है, तो ये निशानी होती है कि फजर का वक्त शुरू हो गया। कुछ लोगों को इतनी जल्दी होती है, कुछ लोग असल में बहुत ओवर होशियार होते हैं ना कुछ लोग, और हज और उम्रा के मौके पर तो लोग अपनी मालूमात का इजहार करने के लिए बहुत ज़्यादा ओवर मामलात करते हैं। तो वो क्या करते हैं, चलो चलो फजर का वक्त है, जल्दी 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 चलो। फजर का टाइम शुरू नहीं हुआ, इन्होंने लोगों को फजर पढ़ाना शुरू कर दी। अब बताइए, जब फजर का वक्त शुरू ही नहीं हुआ और आपने फजर पढ़ ली, फजर होगी नहीं होगी आपकी। इसलिए आप अभी तो बहुत आसानी है, मोबाइल के अंदर आप टाइम देख लें, फजर का वक्त शुरू हो जाए, तोप दागी जाए तो ही फजर पढ़े। और फजर पढ़ने के बाद जैसे आपने अरफात में वक़ूफ़ किया था, अरफात में वक़ूफ़ किया था, वैसे ही आप मुज़दलिफ़ा में वक़ूफ़ करें। ये वाजिबात हैं हज में से। तो ये इसका टाइम शुरू होता है सुबह सादिक से, सुबह सादिक से इसका टाइम शुरू होता है। तो आप जो है वो वक़ूफ़ करें, खड़े होकर के दुआ करें अपने लिए, पूरी कौम के लिए। और अभी जो है वो सूरज तुलू होने में कुछ वक्त बाकी हो, यानी सूरज तुलू होने में कुछ टाइम बाकी हो, तब आप मुज़दलिफ़ा से निकल जाएं और मिना की तरफ जाएं। ठीक है, ये 9 तारीख का दिन आपने अरफात में गुजारा, 9 तारीख की रात यानी 10वीं शब आपने मुज़दलिफ़ा में गुजारा, और सूरज निकलने में कुछ टाइम बाकी था कि ऐसे में आपने मुज़दलिफ़ा छोड़ दिया वक़ूफ़ करके। आप सुबह सादिक से पहले, यानी फजर का वक्त शुरू होने से पहले अगर आपने मुज़दलिफ़ा छोड़ दिया तो आप पर दम लाजिम आएगा, इसलिए कि वक़ूफ़ मुज़दलिफ़ा वाजिबात हज में से, और वाजिब तर्क होगा तो आपको दम देना पड़ेगा। दम मतलब क्या, एक बकरा ज़बा करना पड़ेगा आपको, और ये दम भी जो है वो हुदूद हरम ही में देना होता है, हरम के बाहर दम नहीं दिया जा सकता, इसलिए इसका ख्याल करें। अब आज जो सुबह को आप निकले हैं मिना के लिए, तो ये 10 तारीख है, यानी ईद उल अज़हा का दिन है, बकरीद का दिन है। ठीक है, अब बकरीद का दिन है, लेकिन आज आपको बहुत सारे काम करना है। पहली बात तो ये है कि आज बकरीद का दिन है, लेकिन हाजी के लिए बकरीद की नमाज नहीं है, दुगाना नहीं है, हाजी को दुगाना पढ़ना नहीं होता है। तो आज आपको कुछ काम करना है, उसकी आप लिस्ट देख लें। पहली बात यह है कि आज 10 तारीख को आपको एक ही शैतान को कंकरी मारना है, बड़े शैतान को। ठीक है, 10 तारीख को एक ही शैतान, शैतान कितने हैं वहाँ, 3 है। हालांकि वो शैतान कहने को है, वो पिलर है, और वो जहाँ जहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शैतान ने बहकाने की कोशिश की थी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को जाते वक्त, तो वहाँ पिलर बना दिए गए। और पिलर इसलिए बनाए गए कि जब उसने बहकाने की कोशिश की तो आपने कंकरी उठा करके उसको मारा तो भाग गया, 3 जगह पे आया। तो उनकी सुन्नत को अदा करने के लिए कंकरी मारी जाती है, उसको जमरात कहते हैं। और हम अपनी ज़बान में, अब मैं आपको जमरात क्या कहूँ, बल्कि हम अपनी बात करते हैं अपने शहर की, उसको हम शैतानी कहते हैं। 3 शैतान हैं, और उसको जमरतुल अक़बा कहते हैं, जमरतुल ओला कहते हैं, है ना, जमरतुल औसत कहते हैं। हमने ये सब नहीं कहना है, हमने ये कहना है बड़ा शैतान, मंझला शैतान, छोटा शैतान, ताकि भाई पढ़े लिखे बेपढ़े सबको समझ में आ जाए कि बात क्या है। ठीक है ना।
باقی کتابوں کے اندر جو لکھا ہے وہ اپنا ہے، لیکن ہم اپنی پبلک کو سمجھانے کے لیے اس کے نام رکھیں۔ تو عید کے دن یعنی جو 10 تاریخ ہے، 10 ذی الحجہ ہے، اس میں آپ کو 7 کنکری صرف بڑے شیطان کو مارنی ہے۔ ٹھیک، ایک بات، شیطان کو کنکری مارنے کے بعد پھر آپ کو جو ہے وہ قربانی کرنا ہے۔ قربانی کرنے کے بعد پھر آپ کو حلق کرانا ہے۔ حلق کرانے کے بعد پھر آپ چاہیں تو معمول کے کپڑے پہن سکتے ہیں، کیونکہ آپ کا احرام اب ختم ہو گیا ہے، اور پھر اس کے بعد حلق کرانے کے بعد نہا والے، اور پھر اس کے بعد آپ کو طواف زیارت کرنا ہے۔ تو یہ کتنے کام ہو گئے ٹوٹل؟ کنکری، قربانی، حلق اور طواف زیارت، تقریباً 4 کام ہو گئی ہے، یہ آپ کو کرنا ہے۔ لیکن اس میں سہولت یہ ہے کہ قربانی اور حلق اور طواف زیارت یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ 10 کو ہی کریں، یہ آپ 11 کو بھی کر سکتے ہیں، اور یہ آپ 12 کے گروپ سے پہلے آپ اس کو انجام دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ 10 کو کریں گے تو یہ افضل ہوگا، لیکن یہ آپ کی طاقت پر اور آپ کے ذوق و شوق پر ہے کہ آپ کو کس طرح کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ لیکن یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ بڑے شیطان کو کنکری مارنا، پھر دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ کنکری کے بعد قربانی کرنا، تیسرا کام کیا ہے؟ حلق کرانا۔ حلق کرانے کے بعد آپ آرام بھی کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ 11 کو طواف زیارت کے لیے جائیں، 12 کو بھی جا سکتے ہیں آپ غروب آفتاب سے پہلے۔ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کنکری مار کے اگر اس پوزیشن میں نہیں ہے قربانی کرنے کی، تو قربانی بھی 11 کو اور 12 کو ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے لیے میرا مشورہ آپ سے یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ جتنے زیادہ کام آپ 10 تاریخ کو کر سکتے ہیں کر لیں۔ اس کے لیے ایک مشورہ اور آسان یہ بھی ہے کہ مزدلفہ سے سب لوگ کہاں جاتے ہیں؟ پہلے کہاں جاتے ہیں؟ منی جاتے ہیں۔ مزدلفہ سے لوگ کہاں جاتے ہیں؟ منی جاتے ہیں، کیونکہ سب کو فکر کیا ہوتی ہے کہ صبح صادق سے کنکری مارنے کا ٹائم شروع ہو گیا ہے، اور وہ زوال تک ہے سنت، زوال کے بعد جو ہے وہ جائز ہے، زوال سے لے کر کے غروب تک جائز ہے، اور غروب کے بعد سے لے کر رات کو مکروہ ہے۔ لیکن اگر کنکری ماریں گے تو کنکری ادا ہو جائے گی، کبھی بھی ماریں گے تو ادا ہو جائے گی۔ تو سب لوگوں کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم کو کہاں جانا ہے؟ پہلے کنکری مارنا ہے، پھر قربانی کرنا ہے، حلق کرنا ہے، کیونکہ احرام سے لوگ باہر آنے کے لیے جلدی کرنا چاہتے ہیں۔ ایسی صورت میں سب یہ کریں گے، کنکری ماریں گے، قربانی کریں گے، حلق کرائیں گے، پھر طواف زیارت کے لیے جائیں گے۔ لیکن آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جب سب منی میں ہوں تو آپ مزدلفہ سے نکل کر منی جانے کی بجائے آپ سیدھا مکہ چلے جائیں، یہ بھی ایک آپشن ہے آپ کے لیے۔ آپ سیدھا کہاں چلے جائیں؟ مکہ چلے جائیں، اور مکہ جا کر آپ پہلے طواف زیارت کر لیں، کہ یہ بھی حج کی فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ ترتیب احناف کے نزدیک جو واجب ہے نا، وہ کنکری، قربانی اور حلق، ان تینوں میں ترتیب واجب ہے۔ اگر اس کی ترتیب الٹ جائے گی نا تو آپ کو دم دینا پڑے گا، لیکن ترتیب میں یہ 3 ہے، کنکری، قربانی اور حلق۔ طواف زیارت جو ہے وہ ترتیب میں شامل نہیں ہے، اس کو آپ پہلے بھی کر سکتے ہیں اور اس کو آپ بعد میں بھی کر سکتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں بھیڑ سے بچنے کے لیے، آسانی کے لیے کیا ہوگا کہ سب لوگ کہاں چلے؟ منی، اور آپ کہاں چلے؟ اگر آسانی کے لیے آپ وہاں جائیں، اور وہاں جا کر کے آپ، جیسے میں نے بتایا، کیونکہ آپ کو صفا مروہ کی صحیح نہیں کرنا ہے، تو آپ احرام میں ہیں نا اس وقت، تو آپ کندھے پہ کپڑا ڈال کر کے، جیسے آپ طواف کا طریقہ ہے 7 چکر طواف کر لیں، اور طواف کرنے کے بعد جو ہے وہ پھر واجب الطواف پڑھ لیں، اس طریقے سے اب آپ منی آئیں۔ تو کیا ہوگا؟ اب ساری بھیڑ کہاں جا چکی ہوگی؟ یا قربانی کے لیے یا طواف زیارت کے لیے، تو آپ کو جمرات میں جگہ یعنی کہ بھیڑ کم ملے گی۔ اور ویسے بھی اب الحمدللہ 4 جو ہے وہ منزلہ بن چکا ہے، آپ کسی منزلے سے جا کر جو آسان ہو وہاں پر آپ جا کر کنکری مار سکتے ہیں۔ تو پہلے بھی طواف زیارت ہو سکتا ہے اور بعد میں بھی طواف زیارت، آپ کی سہولت پر ہے۔ اپنی جان دیکھیں، اپنی تھکن دیکھیں، اپنی طبیعت دیکھیں، اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ اب آپ منی آئیں، منی آنے کے بعد آپ کو آج بڑے شیطان کو کنکری مارنی ہے۔ کنکری مارنے کا طریقہ یہ ہے کہ کنکری جو جمرات ہوتے ہیں، جو شیطان ہوتا ہے، اس کے ارد گرد ایک حالہ بنا ہوا ہے، دائرہ۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کنکری مارنے کے لیے جو ہے وہ اس کو پیلر کو جا کر کے لگنا یہ ضروری ہے، ایسا نہیں ہے۔ پیلر کو جا کر لگنا ضروری نہیں ہے، وہ جو دائرہ ہے نا حلقہ،
اس کے اندر بھی آپ کی کنکری چلی گئی تو وہ کنکری مانی جائے گی۔ تو آپ جو ہے وہ 2 ہاتھ کے فاصلے سے دور کھڑے رہ کر کنکری کو ہاتھ میں لیں اور ہاتھ میں لے کر بسم اللہ اللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اس طریقے سے پڑھتے ہوئے اللہم حجا مبرورا وسعیا مشکورا وذما مغفورا، یہ پڑھتے ہوئے آپ کنکری کو جو ہے وہ ڈالیں گے اس طریقے سے، اور کنکری اس طرح پکڑیں گے اور پکڑ کر یوں اس طرح ہاتھ اٹھا کر کے اس کو ماریں گے، لیکن اس کے اندر چلی گئی تو کنکری مانی جائے گی۔ اب بھیڑ کی وجہ سے اتنی لمبی دعا پڑھنے کا وقت نہیں ہوتا، تو بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر۔ اچھا کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ساتوں کنکریاں اٹھا کر ایک ساتھ مار دیتے ہیں، کوئی ٹینشن ہی نہ رہے کہ ساتوں چلی گئی۔ یاد رکھیں اگر آپ نے ساتوں کو ایک ساتھ مارا تو وہ ایک ہی مانی جائے گی، وہ 7 نہیں مانی جائے گی، اس کا خیال کریں آپ۔ اور اگر وہ دائرے سے جو کٹیرا ہے نا اس سے نیچے گری تو پھر اس کو اٹھانا نہیں چاہیے، بلکہ وہ جو آپ نے زیادہ چنی ہے نا تو اس میں سے آپ ماریں، تو اس کے اندر گرے اس کے باہر گرے گی تو کنکری مانی نہیں جائے گی۔ ایک کے بعد ایک بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ساتوں کنکریوں کو مارے اور پھر دعا کرتے ہوئے آپ آ جائیں۔ آنے کے بعد اب آپ کو دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ قربانی۔ قربانی کا معاملہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ، آج کل کیا ہوتے ہیں سعودی حکومت کے کچھ ارکان، وہاں کے لوگ جگہ جگہ پر ایام الحج میں یعنی کہ وہ بت بنا کر کے دکانیں بنا کر بیٹھے ہوتے ہیں، قربانی قربانی چلو لاؤ ٹوکن لے لو ٹوکن لے لو، تو ٹوکن جو ہے وہ دیتے ہیں اور وہ لوگ سستا دیتے ہیں ٹوکن۔ جیسے اگر آپ جانور خریدنے جائیں گے، ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، 500 ریال میں آپ کو جانور ملے گا، تو ایسی صورت میں وہ آپ سے 300 لیں گے اور آپ کو ٹوکن دیں گے۔ اب وہ ٹوکن دیتے ہیں تو آپ کو ٹائم دیتے ہیں کہ آپ کی قربانی ایگزامپل 9 بجے ہو جائے گی، 10 بجے ہو جائے گی، 11 بجے ہو جائے گی، اس طریقے سے وہ آپ کو ٹائم دیتے ہیں۔ لیکن چونکہ وہ لوگ ہیں ہم اپنے آپ کو وہ ہمبل ہی کہتے ہیں، وہ کیا ہے کون ہے وہ ساری دنیا جانتی ہے، مجھے اس پہ کچھ نہیں کہنا ہے، کیونکہ میں حج کے ارکان سکھانے بیٹھا ہوں، باقی رہی بات ان کی خبر لینے کی تو میں لیتا دیتا رہتا ہوں، لیکن یہاں اس کا ٹائم نہیں ہے، ورنہ آپ کا ذہن کہیں اور چلا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ کون ہے کیا ہے ساری دنیا جانتی ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو ہمبلی کہتے ہیں۔ تو ہمبلی لوگوں کے یہاں ترتیب نہیں ہے، لیکن حنفی جو ہیں ہمارے یہاں ترتیب ہے کہ پہلے آپ کو کنکری ہی مارنی ہوگی، پھر قربانی کرنی ہوگی، پھر حلق کرانا ہوگا۔ اب اگر ایسا ہوا کہ انہوں نے آپ کو دیا 10 بجے کا ٹائم، 10 بجے آپ کی قربانی ہوگی، وہ تو لاکھوں لوگوں کی قربانی کے ٹوکن لے کر کے پیسے لے کے رکھے اور ٹوکن دے رہے ہیں، ایک بات تو آپ کو انہوں نے 10 بجے کا ٹائم دیا اور 10 بجے تک آپ کسی سبب سے جو ہے وہ کنکری ہی نہ مار سکے، تو پہلے تو آپ کی قربانی ہو گئی، پہلے تو آپ کی قربانی ہوگی، آپ تو کنکری مار نہیں سکے، ایک بات۔ دوسری بات انہوں نے جب وہ 10 بجے کا ٹائم دیا، 10 بجے کا ٹائم دیا اور اب انہوں نے جو ہے وہ قربانی جو ہے وہ نہیں کر سکے، یعنی تاخیر ہو گئی، اور آپ نے 10 بجے کے بعد حلق کرا لیا، تو اب آپ کو تو قربانی کے بعد حلق کرانا تھا، لیکن آپ کا حلق قربانی سے پہلے ہو گیا تو دم لازم آیا۔ تو ایسی صورت میں میرا مشورہ یہ ہے ہم کو کوئی ٹوکن نہیں خریدنا ہے، ہم کو قربانی کے معاملے میں کسی پہ کوئی بھروسہ نہیں کرنا ہے، کتنی بڑی داڑھی ہو، کتنا ہی بڑا متقی پرہیزگار ہو، بڑی معافی کے ساتھ کہتا ہوں، کیونکہ قربانی واجبات حج میں سے، حج میں کے واجبات میں سے ہے۔ آپ لاکھوں روپیہ جو ہے وہ خرچ کر کے جا رہے ہیں، لاکھوں روپیہ خرچ کر کے جا رہے ہیں، اگر آپ 10,000 کی بجائے 15,000 کا جانور خرید لیں، 15,000 کی حیثیت کیا ہے؟ آپ کا حج برباد ہونے سے بچے گا۔ تو اس کا طریقہ یہ کہ آپ نے قربانی کے معاملے میں کوئی کتنا بھی ہو کوئی اعتماد نہیں کرنا ہے۔ آپ یہ کریں، اردو جاننے والے بنگالی، پاکستانی، انڈین لوگ وہاں جانور بیچتے ہیں، حج کے ایام سے پہلے 4-5 لوگ گروپ کے جو ہوشیار ہوں وہ مل کر کے جائیں اور پہلے سے سودا کر لیں، ہمارے اتنے جانور، آدھی رقم دے دیں، آدھی رقم جو ہے وہ قربانی کے بعد دیں گے، یا یہ کہ جانور لے کر کے آپ اپنے قبضے میں لے لیں، باندھ لیں اس کو۔ اور مالیگاؤں کے بہت سارے لوگ ایسے ہیں، آپ کو شاید وہاں لوگ مل جائیں گے، فون نمبر بھی ان کے مل جائیں گے، مجھے کسی کا فون نمبر نہ آپ کو دینا ہے نہ کسی کا نام لینا ہے، آپ وہاں جس سے مطمئن ہوں گے آپ وہاں جا کے ملیں، وہ آپ کو بتائیں گے، پہچان کے لوگ، آپ اپنے حساب سے اچھے میں کا اچھا جانور، تندرست جانور دیکھ کر کے آپ اس کو خرید لیں، پہلے سے سودا کر لیں، اور پہلے سے آپ سودا نہ بھی کریں
تو آپ کو جو ہے حدود حرم کے اندر ایسے جانور مل جاتے ہیں، وہ حبشی لوگ بھی بیچتے رہتے ہیں، تھوڑے سے 150 ریال زیادہ جاتے ہیں، لیکن دل مطمئن ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے کی، یا میری قربانی میرے سامنے کی گئی، یا 50 لوگ ہمارے گروپ کے ہیں تو 5 لوگوں نے جا کے قربانی کی اپنے ہاتھ سے۔ جو ہوشیار لوگ ہوتے ہیں وہ فون کر دیتے ہیں کہ بھئی ہم نے قربانی کر لی، اب آپ لوگ حلق کرا کر احرام سے باہر آ جاؤ۔ ٹوکن نہیں خریدنا ہے، کسی پہ اندھا دھند اعتماد نہیں کرنا ہے، اللہ رحم فرمائے۔ وہ دور آ گیا ہے، دور رسالت سے یہ دور بہت دور ہے۔ اللہ کا خوف لوگوں کے دلوں سے اٹھتا جا رہا ہے، لوگوں کی طبیعتیں اللہ رحم و کرم فرمائے۔ اس لیے 50 ریال 100 ریال کا منہ نہ دیکھیں، 100 کی بجائے 200 ریال قربان کر دیں، اور یہ ہے قربانی میں رقم جتنی جائے گی قربانی میں ثواب اتنا زیادہ ملے گا۔ اور اللہ تعالیٰ تو آقا فرماتے ہیں حج کرو مالدار ہو جاؤ گے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں حج کرو مالدار ہو جاؤ گے۔ حج اور عمرہ انسان کو مالدار کرنے کے لیے انشاءاللہ، تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لٹائیے، اللہ آپ کو دے گا۔ تو ایک قربانی آپ کی طرف سے، ایک قربانی آپ کی حجن کی طرف سے، یعنی اچھا یہ قربانی وہ قربانی نہیں ہے، بقرعید والی قربانی نہیں ہے، یہ احناف کے نزدیک حج کے شکرانے کی قربانی، ٹھیک ہے۔ اب ایسا ہے کہ آپ اگر چاہیں تو اپنی جو بقرعید والی قربانی ہے وہ وہاں بھی آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ وہاں کا 1 لاکھ ہے نا، اور اگر آپ چاہیں تو بقرعید والی قربانی آپ انڈیا میں بھی اپنی کرا سکتے ہیں، لیکن حج کی قربانی آپ کو وہیں پہ کرنی ہوگی۔ پھر آپ نے قربانی کر لی، قربانی کرنے کے بعد اب آپ نے سر منڈا لیا، سر منڈانے کے بعد آپ احرام سے باہر آ گئے، آپ نے معمول کے کپڑے پہن لیے۔ اگر آپ طواف زیارت بھی کر چکے ہیں تو احرام کی مکمل پابندی آپ سے ختم ہو گئی، اور اگر آپ طواف زیارت آپ نے نہیں کیا ہے تو آپ کی ساری احرام کی پابندیاں ختم ہو گئی ہے، لیکن اب بھی آپ کی بیوی آپ پہ حلال نہیں ہوئی ہے، آپ اس سے وظیفہ زوجیت طواف زیارت سے پہلے ادا نہیں کر سکتے، اس کا آپ خاص خیال فرمائیں۔ یعنی حلق کرانے کے بعد بھی طواف زیارت سے پہلے، جب تک آپ طواف زیارت نہیں کریں گے اس وقت تک کہ آپ کی بیوی آپ پہ حلال نہیں ہوگی، بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کہ اگر انسان ساری زندگی طواف زیارت نہ کرے تو ساری زندگی اس کی بیوی اس پہ حلال نہیں ہوگی۔ طواف زیارت کا وقت بھی جو ہے وہ 12 تاریخ کے غروب آفتاب سے پہلے تک ہوتا ہے، 10 کو بھی کر سکتے ہیں، 11 کو بھی کر سکتے ہیں، اور 12 کو بھی کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے معمول کے کپڑے پہن لیے، طواف زیارت بھی کر لیا تو آپ سے ساری پابندیاں ختم ہو گئی، اور طواف زیارت نہیں کیا تو طواف زیارت کرنے تک بیوی حلال نہیں ہوئی۔ اب ایسی صورت میں آپ نے جو ہے وہ 10 تاریخ کی ذمہ داریاں نبھا لی، 10 کو قربانی نہیں کی تھی تو 11 کو کر لیں قربانی، اور پھر اس کے بعد 11 کو حلق کرا لیں، طواف زیارت کر لیں، اور اگر آپ کر چکے ہیں تب 11 تاریخ کو آپ کو ایک ہی کام کرنا ہے۔ 11 تاریخ کو کیا کام کرنا ہے؟ اب آپ ٹھہرے رہیں گے مینا کے اندر۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، بولتے ہیں یار اب تو اپنا کام ختم ہو گیا نا 10 کو، تو اب یہاں لوگ خیمے میں پریشان کیوں رہیں، جا کے روم پہ رہنے لگتے ہیں، مینا میں نہیں رہتے ہیں۔ مینا میں رہنا سنت ہے، اور یہ دن کب آئے گا خیمے میں رہنے کا؟ گھر میں تو ہمیشہ ہی رہتے ہیں، گدوں پہ تو ہمیشہ ہی سوتے ہیں، ذرا حج کا لطف بھی لینا، مینا میں رہیں، خیمے میں رہیں، اور اگر دن بھر خیمے سے غائب رہیں کسی وجہ سے تو رات آ کر کے آپ کو مینا میں گزارنا یہ سنت ہے۔ حالانکہ اگر کوئی نہیں گزارے گا تو اس کو کوئی دم وغیرہ لازم نہیں آئے گا کیونکہ سنت ہے، لیکن رہیں کیونکہ مکمل حج کا لطف لیں، اس کا ثواب، اس کا اجر حضور علیہ السلام نے قیام کیا مینا میں، ہم بھی قیام کریں۔ تو 11 تاریخ کو آپ کو ایک کام کرنا ہے، ایک کام وہ یہ کرنا ہے، تینوں شیطان کو کنکری مارنا ہے، ٹھیک ہے، تینوں شیطان کو کنکری مارنا ہے، یہی ایک کام ہوتا ہے۔ باقی پھر نمازوں کے وقت میں نمازیں پڑھیں، ذکر اذکار کریں، دعائیں کریں، باقی اور کوئی خاص ذمہ داری نہیں ہوتی۔ تو 11 تاریخ کو جب زوال کا وقت ہے، 10 تاریخ کو ٹائم کب شروع ہوا تھا؟ صبح صادق سے، لیکن 11 کو کنکری کا ٹائم کب شروع ہوگا؟ زوال سے، یعنی کہ جب ظہر کا وقت ہوگا تو کنکری کا ٹائم شروع ہوگا۔ آپ پہلے چھوٹے شیطان کو 7 کنکری ماریں گے، اس کے بعد پھر منجلے شیطان کو 7 کنکری ماریں گے جیسے آپ نے کل ماری تھی، اور پھر اس کے بعد بڑے شیطان کو، یعنی چھوٹے سے شروع کریں گے اور بڑے پہ ختم کریں گے، اور کنکری مارتے ہوئے پھر دعا کرتے ہوئے آپ اپنے خیمے کی طرف آ جائیں گے۔ 12 تاریخ کو بھی آپ کو ایسے ہی کرنا ہے، ایک ہی کام کرنا ہے کہ تینوں شیطان کو 7 کنکریاں اسی طرح مارنا ہے جو اس کا طریقہ آپ کو بتایا گیا ہے۔ اور 12 تاریخ کا سورج غروب ہونے سے پہلے آپ کو مینا چھوڑ دینا ہے۔ آپ 12 تاریخ کو سورج غروب ہونے سے پہلے مینا چھوڑ دیا، الحمدللہ آپ کا حج مکمل ہو گیا۔ اب آپ جب تک مکے میں رہیں گے
طواف کریں، نفل و عمرہ کریں، زیارتیں کریں، جنت المالا جائیں، وہاں پر صحابہ کرام باہر سے فاتحہ پڑھیں صحابہ کرام کے مزارات پر، اور پھر وہاں مسجد رایا، مسجد جن اور ساری مساجد ہیں، انشاءاللہ اس کا تذکرہ میں کل کروں گا، کون کون سی زیارتیں آپ کر سکتے ہیں، سب اس کی لسٹ میں آپ کو کل بتاؤں گا، ہو سکا ہم سے تو ہم انشاءاللہ تعالی آج اس سال جو لوگ حج کو جا رہے ہیں وہ جاتے جاتے جب محفل ختم ہوگی تو وہ ہمارے مبلغین کے پاس اپنے نام لکھا دیں، انشاءاللہ ہم آپ کو حج کی کتاب اپنی طرف سے تحفے میں جو ہے وہ پیش کریں گے، اس کا ہدیہ کچھ نہیں ہوگا، صرف دعا ہوگی، آپ اس کو لے جائیں، اس میں زیارتوں کا تذکرہ بھی ہے تو آپ کو رہنمائی بھی ملے گی انشاءاللہ اس سے۔ تو آپ 12 کا غروب آفتاب سے پہلے پہلے مینا چھوڑ دیں، لیکن اگر آپ نے 12 کے غروب آفتاب سے پہلے پہلے مینا نہیں چھوڑا اور آپ کا سورج مینا میں ہی غروب ہو گیا، مینا کی حد سے باہر آپ نہیں نکلے تو اب آپ نہیں جا سکتے۔ اگر غروب سے پہلے پہلے آپ نے مینا نہیں چھوڑا اور غروب ہو گیا سورج مینا میں تب آپ مکہ نہیں جا سکتے، آپ کو وہاں رات میں قیام کرنا ہوگا، پھر 13 تاریخ کو زوال کے بعد پھر تینوں شیطان کو کنکری مار کر پھر آپ کو نکلنا ہوگا۔ لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ کنکری ماریں اور غروب سے پہلے پہلے ہی جو ہے وہ نکل جائیں، کیونکہ اگر آپ 13 کو رکتے ہیں تو سارے لوگ جا چکے ہوتے ہیں، بہت کم لوگ ہوتے ہیں، پھر وہاں پر سہولیات بھی نہیں ہوتی ہے تو مسائل ہو سکتے ہیں، کوشش کریں کہ اور وہ ہو جاتا ہے انشاءاللہ تعالی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے